تو ڈیسیژن جب ایک لیڈر کر لیتا ہے نا تو وہ امپلیمنٹ کروانا بھی جانتا ہے. مجھے بھی جاب دینا ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ہماری ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹس نے فوکس ہی صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کیا. 17% کی بجائے اگر سنگل ڈیجٹ پہ 7-8% ٹیکس لے آئیں تو سب دیں گے. جو ہمارا اکیڈیمیا ہے اور ہماری انڈسٹری ہے اس کا آپس میں لنک ہی نہیں ہے. سوسائٹی میں کسی بھی ملک میں جاب کریشن جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. نیشن تو نہیں میں کہوں گا, سوری ٹو سے, نیشن تو میں ہے ہی نہیں ہے. کام ہی نہ ہوتا, سروس انڈسٹری نہ ہوتی, کچھ بھی نہ ہوتا. کیوں؟ کبھی گورنمنٹس نے تو اس ملک میں گورنمنٹس نے کچھ کیا ہی نہیں انڈسٹری کے لیے. اگر میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو سب سے پہلے تو میں پاکستان میں لگژری امپورٹ پہ 110% بین لگاؤں. بینگ اے CEO, بینگ این آنر, یہ ایک ہیکٹک جاب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ایک لیڈر وہی ہے, اچھا ایک بزنس مین کہ جو اپنی روٹین میں ایکسرسائز کو شامل رکھتا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, السلام علیکم. عرفات ٹاکس میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر عرفات, اور آج پوڈ کاسٹ کی نئی ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ بڑے ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ غلام دستگیر بٹ, اور آپ ڈائریکٹر سونیکس ڈائی کاسٹ ہیں. آج ہم بات کریں گے انڈسٹری کے حوالے سے, انڈسٹری کو کیا چیلنجز درپیش ہیں, اور بیکاز غلام دستگیر بٹ صاحب خود بھی ایک یوتھ آئیکن ہیں تو ہم یوتھ کے ایشوز چیلنجز کو بھی آج کے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ بردر فار پریشیس ٹائم. اور ہاؤس ایوری تھنگ؟ فرسٹ آف آل اے ویری پازیٹیو کمپلیمنٹ فرام مائی سائڈ, لکنگ ویری نائس ماشاء اللہ. آپ نے جو سوٹ پہنا ہوا ہے, یاسر صاحب آپ نے یہاں پہ انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ آپ کے اس جو ماشاء اللہ سے ایک سکسیزفل آپ کی سیریز جا رہی ہے پوڈ کاسٹ کی, تو اس میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکوں اپنے کوئی تھاٹس, اور جو آج کل ریئل ٹائم سینیریو میں چیزیں چل رہی ہیں ان کو پبلکلی ڈسکس کیا جا سکے. الحمدللہ ایوری تھنگ از گوئنگ ویل. چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں, کبھی اپس ہیں کبھی ڈاؤنز ہیں. لیکن ریسنٹلی ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے اس میں سروائیو کرنا ہی بہت بڑی بات ہے. تو چیزیں چل رہی ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز از دیئر, اٹس اے پارٹ آف دا بزنس. تو الحمدللہ ایوری تھنگ از گوئنگ ویل. ویری رائٹ سائڈ. ہم جو پاکستان کا اکنامک کرائسس ہیں جو اس وقت چیلنجز سر پیش ہیں, اس کو ہم ڈیپ ان سائڈ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. بٹ بیفور گوئنگ ٹو ڈسکس دا nitty-gritties of industrial challenges and the economic crisis, I really want کہ جو غلام دستگیر بٹ ہے وہ ہمارے ویورز کو بتائے کہ ماشاءاللہ ابھی آپ کوئی بہت زیادہ ایجڈ تو نہیں ہے, لیکن اس عمر میں یو ہیو ماشاء اللہ ابراڈ ایکسپوئر, آپ کی ایکسپیرینشیل لرننگ بھی ہے, آپ انڈسٹری میں ہیں, اینڈ آئی یوز ٹو سی آن سوشل میڈیا کہ آپ ڈفرینٹ فورمس پر ٹاکس بھی دے رہے ہیں, اور پھر ایک ایز این انڈسٹریلسٹ آپ پرفارم بھی کر رہے ہیں. تو اس عمر میں یہ جو ساری کی ساری ہمیں کامیابیاں نظر آتی ہیں, تو یہ جو جرنی ہے یہ تھوڑا سا آپ بتائیں. کہ میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں بیکاز آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو یور پروفائل, تو اٹس یور فیملی بزنس. تو میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ فیملی کی طرف سے کوئی کمپلشن تھی کہ آپ اس بزنس میں آ گئے, یا بائی چوائس آپ نے یہ سوچا کہ ہاں یار یہ میرا پیشن ہے, مجھے اس کام کو ہی چوز کرنا ہے؟ یاسر صاحب اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں دوں آپ کو کہ کیسے اسکولنگ میری گجرانوالہ سے, اور دین کالج یونیورسٹی گجرانوالہ سے ہی. اس کی ایک بڑی وجہ کہ میں باہر نہیں جا سکا, پیرنٹس نہیں اجازت دیتے تھے کہ جانے کا باہر, کیونکہ میں ایک فیملی میں بڑا بھائی ہوں, تو شاید اٹیچمنٹ کی وجہ سے مدر لاؤ نہیں کہتی کہ آپ شہر سے باہر جائیں. لیکن الحمدللہ یہاں پہ اسکولنگ, یونیورسٹی سب کچھ اچھا, میں نے گریجویشن کی, اور اس کے بعد جا کے ہم نے فیملی بزنس کو جوائن کیا. اچھا, فیملی بزنس کا آپ کا کویسچن ہے کہ کمپلشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ہوتی بھی ہے, نہیں بھی ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں ادھر تھی کہ آپ نے یہی کرنا ہے. کیونکہ میں جب گریجویٹ ہوا ہوں یونیورسٹی سے, فری ہو گیا جب, تو میری کوشش تھی کہ میں ماسٹرز کروں.
لیکن اس کے پیرالل میرے فادر نے مجھے بولا کہ ابھی ہم نے ایک یونٹ نیا انسٹال کیا جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ڈائیکاسٹ کا, تو وہاں پہ مین پاور کی ضرورت ہے. تو اگر تو تم دیکھو تو میں تو تمہیں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ تم ادھر آ کے اس کو جوائن کرو, اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ لرننگ فیز میں بھی آئے گا, اور 3-4 سال میں آپ سیکھ جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ آپ ماسٹرز میں جائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماسٹر نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. تو پھر میں نے پرائرٹی پھر دے دی کہ میں جا کے بزنس کو جوائن کروں. پھر میں نے یہ بزنس کو 2012 میں اس کو جوائن کیا, اور فیملی بزنس ہی تھا, لیکن چیلنجز آر دیئر. چاہے آپ کا ایک فیملی بزنس ہے, گروتھ یاسر صاحب اگر کسی بھی بزنس میں نہیں نہ ہو رہی, چاہے وہ آپ کا فیملی بزنس ہے نہیں بھی ہے, تو یہ ایک ون ون سچویشن نہیں ہے. کئی دفعہ ہم سے یہ سوال بھی ہوتا ہے, کرٹیسزم بھی ہوتا ہے کہ یار اس میں آپ کا کیا کمال ہے کہ آپ تو ایک فیملی بزنس میں آ کے بیٹھ گئے ہیں, بنی بنائی آپ کو ایک چیز مل گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہ بلیسنگ ہے کہ اس نے, اس کی ذات نے اتنا کرم کیا کہ زیادہ اسٹرگل نہیں کرنی پڑی. ایک پکی پکائی کھیر آ گئی, اس پہ ہم بیٹھ گئے. لیکن دا تھنگ از کہ جتنی بڑی امپائر ہے, ماشاء اللہ ایک سونیکس کا ایک نام ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے شہر میں اور انٹرنیشنلی بھی, تو جتنی بڑی امپائر ہوتی ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ میں انسان کے اس کے کندھوں سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ میرے کندھے اس لیول پہ ہیں کہ میں یہ بوجھ اٹھا سکتا ہوں. بٹ چیلنجز آر دیئر, چونکہ ایک نیو اسٹارٹ اپ تھا سونیکس ڈائیکاسٹ بیک ان 2012, اور ایک رادر ہیونگ اے بگ نیم سونیکس کے ہونے کے باوجود اس کو ایک سکسیزفل بزنس بنانا, بزنس ماڈل بنانا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی, پیرنٹس کی دعائیں اور ٹیم کی محنت, اکیلے کی نہیں ہوتی کبھی بھی, یہ ایک ٹیم کی محنت ہوتی ہے. ہاں آپ ایک ایز اے بزنس لیڈر یا ایز اے CEO آپ ڈائریکشن دیتے ہیں اپنے امپلائیز کو یا اپنے ٹیم ممبرس کو. اس میں اگر ذکر کروں تو میرے بھائی کا ایک بہت بڑا کردار ہے میرے فادر کے بعد, کیونکہ ہم 2 بھائی ہیں. تو اس کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے میرے ساتھ کہ ہم دونوں کی ایک کمبائن جو ایک ہے جرنی, وہ الحمدللہ آج ایک سکسیزفل سٹوری ہے. اس میں اکیلے میرا نہیں کردار, اس میں پیرنٹس کا, بردر کا, بھائی کا اور ٹیم ممبرس کا بالکل ایک کردار ہے کہ آج جو آپ نے ایک پورٹ فولیو میرا بتایا ہے, یہ میرے اکیلے کی محنت نہیں ہے. اور پھر میں اگر اپنے ٹیچرس کا نام نہ لوں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ ٹیچرس کی ایک بہت بڑی کردار ہوتا ہے آپ کو ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں پیش کرنا. پڑھتے آپ ہیں, کتابیں آپ پڑھ لیتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس ایک اچھا ٹیچر نہیں ہے, وہ آپ کو نہیں بتائے گا کتاب پڑھنی کیسی ہے, مارکیٹ میں پریزنٹ کیسے آپ نے کرنا ہے. تو الحمدللہ ٹیچرز بھی پروفیشنل ملے, اور جب انڈسٹری میں آئے تو ایک پروفیشنل جو میرے مینٹور تھے, جو میرے فادر بھی تھے. چونکہ دیکھیں ایک فیملی بزنس میں ایک ہے جو آپ کو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ شروع سے دیکھتے ہیں اپنے فادر کی روٹین کو. کسی بھی بندے کے لیے سب سے پہلے آئیکن اس کے فادر ہی ہوتے ہیں. ویری ٹرو. تو ایک فادر کی روٹین آپ شروع سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ صبح اٹھتے ہیں, پھر آفس جاتے ہیں, آفس میں 7-8 گھنٹے لگا کے شام کو انہوں نے واپس آنا, پھر یہ روٹین چلتی رہتی ہے. پھر کبھی جب آف ڈیز اسکول سے یا یونیورسٹی سے ہوتے تھے تو وہ ہمیں گھر نہیں تھے بیٹھنے دیتے, وہ کہتے تھے آپ میرے ساتھ چلیں. دا ریزن بیہائنڈ کہ وہ ہمیں اس جگہ پہ آنے سے پہلے دکھانا چاہتے تھے کہ ہم کام کیسے کرتے ہیں, مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے, مائنڈ میکنگ وہ کر رہے تھے. تو ایون میں اسکول میں بھی تھا, ایون کالج, ایون یونیورسٹی, تو جب بھی ڈے آف ہوتا تھا تو ہمیں, مجھے اور میرے بھائی کو, ہمارے فادر اپنے ساتھ فیکٹری لے کے جاتے. وہ کہتے تھے یار آپ آرام سے بیٹھ جائیں, کچھ نہ کریں, صرف آبزرو کریں چیزیں ہو کیا رہی ہیں. آبزرونگ ہی آپ کی, میں سمجھتا ہوں وہ آبزرونگ ہی ابھی ہمیں پریکٹیکل لائف میں بہت کام دے رہی ہے, اور یہی ایک سکسیزفل جرنی کے پیچھے ایک راز ہے. Okay, very nice. It sounds very pragmatic, and obviously you talked about mentorship. تو mentor کا سب سے بڑا کمال ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو ٹائم کو بچا لیتا ہے
اور اپنے ایکسپوجر اپنی ایکسپیرینشیل لرننگ کی بنیاد پہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی آپ کم وقت میں زیادہ پروڈکٹیو رول کیسے پلے کر سکتے ہیں. اچھا ویل بردر, آپ نے یو ٹاک کہ یار میں نے ماسٹر نہیں کیا اور پھر میں بزنس میں آ گیا. وی ہیو سین سو مینی وائسز اراؤنڈ اس کہ آپ ڈگری نہ کریں, آپ اسکلس کی طرف چلے جائیں, آپ کوئی چھوٹا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کر لیں, آپ ایک انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کریں. تو جب ہم اسکل ورسز ڈگری کی بات کرتے ہیں یا جب ہم ایئرلی ایجز میں ہی کوئی اسٹارٹ اپ یا بزنس کی بات کرتے ہیں تو واٹ آر یور ٹو سینٹس کہ آپ کیا سمجھ آنا چاہیے, یا جب ہم ایز اے سیڈ ارلیئر کے اسکلس ورسز ڈگری یا ڈگری ورسز بزنس کی بات کی جاتی ہے تو یہ چیزیں آپ کتنی ریشنل سمجھتی ہیں؟ کیا اس حوالے سے ہمیں وائٹ اینڈ بلیک میں چیزوں کو اون کرنا چاہیے یا کوئی درمیانی راستہ ہونا چاہیے؟ ایک اچھا آپ کا ایک کویشچن ہے جو ڈیلی لائف میں ہر ایک کے مائنڈ میں یہ چیز چلتی رہتی ہے, اسپیشلی جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ابھی یونیورسٹیز میں. میں اس چیز کو اس طرح دیکھتا ہوں یاسر بھائی کہ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے نا تو آپ ہنر کو جو اسکلز ہیں وہ جلدی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. بالکل میں یہ نہیں ریکمینڈ کرتا کہ آپ پڑھیں نا اور اسکلز کی طرف آ جائیں. پڑھائی بالکل کرنی چاہیے, وہ آپ کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے, آپ کا مائنڈ بناتی ہے, آپ کو ویژنری بناتی ہے. آپ بکس پڑھتے ہیں, آپ کسی کی سکسیس اسٹوری پڑھتے ہیں, آپ کسی کی فیلئر اسٹوری پڑھتے ہیں تو آپ کی مائنڈ میکنگ شروع ہو جاتی ہے, اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ یار ہاؤ کہ چیزیں پریکٹیکل لائف میں چلتی کیسے ہیں. اسکلز کا ہونا نو ڈاؤٹ ایک انسان کے پاس ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن آج کل کے دور میں ہاں اگر آپ 15-20 سال پہلے کی بات کریں, 10 سال پہلے کی بھی بات کریں نا تو شاید یہ ایک کانسیپٹ صحیح تھا کہ اسکلز ہوں ایجوکیشن نہ ہو کام چل جائے گا. لیکن آج کل کے جو گلوبل ولیج ایک دنیا بن چکی ہے, کمپیٹیو ایک مارکیٹ بن چکی ہے, اور اس میں اگر آپ کے پاس اسپیکنگ اسکلز نہیں ہیں, اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ کو جو چیز سکھائی جائے گی آپ اس پہ عمل جلدی نہیں کر سکتے. کیونکہ اب ہاتھ سے نکل کے سب چیز ٹیکنیکل کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہے. آپ فیکٹریوں کی بات کر لیں, آپ سروس انڈسٹری کی بات کر لیں, کسی سیکٹر میں بھی چلے جائیں تو آپ کو مشینز سے کام لینا پڑتا ہے رادر دین کہ آپ ہاتھ تھوڑے سے کام لیں, جو آج کل سے 10-15 سال پہلے کی کہانی تھی. تو اس مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو نالج چاہیے. تو ادھر میں ایک چھوٹا سا ایک ایڈ کرتا چاہوں گا حدیث مبارکہ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابی آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا چیز اچھی ہے, علم حاصل کرنا ہے پہلے کہ عمل ضروری ہے. تو 3 دفعہ پوچھا صحابی رضی اللہ عنہ نے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ علم حاصل کرو پہلے. تیسری دفعہ کے بعد جا کے کہا کہ عمل بھی ضروری ہے. اس سے ہمیں یہ چیز جو سمجھنی چاہیے اور ہمیں پتہ بھی لگنی چاہیے کہ کسی چیز کو کرنے سے پہلے اس کا علم ہونا چاہیے. اس میں آپ کی ٹائم سیونگ, آپ کی کاسٹ سیونگ, جو کہ آج کل ایک کی فیکٹر ہے کسی بھی انڈسٹری کو رن کرنے کے لیے, آپ کا ٹائم, آپ کی کاسٹ. تو ہیونگ این ایجوکیشن, گڈ ایجوکیشن, یہ ایک بیسک ہے آپ کے فیوچر کی سکسیزفل لائف کو ایک سکسیزفل اسٹوری میں کنورٹ کرنے کی. تو اسکلز آپ سیکھ جاتے ہیں, لیکن ایک پڑھا لکھا آدمی اس اسکلز کو 2 سال پہلے ایکسیپٹ کر لے گا, اڈاپٹ کر لے گا, رادر دین کہ آپ 5 سال لگائیں. تو 5 سال اگر آپ اسکلز کو اڈاپٹ کرنے میں لگ دیں گے تو مارکیٹ سے تو آپ آؤٹ ہو جائیں گے. تو میں اور میری فلاسفی, میری نظر میں, یہ میرا نقطہ نظر ہے کہ ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے, دین آپ اسکلز کی طرف آئیں. رائٹ. اینڈ واٹ اباؤٹ کہ واٹ از دا آئیڈیل ایج کہ آپ ایک بزنس وینچر کی طرف آئیں؟ دیکھیں یہ بزنس وینچر کی طرف آئیں, یہ انسان کے اپنے مائنڈ سیٹ پہ ہے. کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم جاب کی طرف جائیں, کچھ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا بزنس اسٹارٹ کریں. تو رائٹ ٹائم ٹو اگر آپ نے کوئی وینچر اسٹارٹ کرنا ہے تو رائٹ ٹائم رائٹ آفٹر یور اسٹڈیز. انسان جو اس ایج میں, جو ہماری آپ کی ایج ہے,
बिटवीन 25 से लेके 40 ईयर्स तक, ये 15 साल का अरसा जो हमारे पेरेंट्स भी हमें बताते हैं और जो हम देखते भी हैं ग्लोबली जब हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, ये अरसा आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, आपकी बॉडी आपका साथ देती है, आपका माइंड आपका साथ देता है, क्योंकि एनर्जेटिक होते हैं और आपके अंदर वो जोश एक चाहिए होता है ना, पैशन जिसको आप बोलते हैं, किसी भी वेंचर को स्टार्ट करने के लिए पैशन चाहिए होता है, जोश चाहिए होता है, वलवला चाहिए होता है। तो ये इन सालों में इंसान के अंदर एक, अगर आप स्टडी करें माशाल्लाह, आप तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग भी लोगों की करते हैं, तो आप भी देखेंगे कि इस एज ग्रुप के अंदर जोश और वलवला ज़्यादा होता है। तो जितना जोश और वलवला ज़्यादा होगा, अचीवमेंट के चांस भी उतने ज़्यादा हैं और आप के वो वेंचर के कामयाब होने के चांसेस भी इतने ज़्यादा हैं। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि राइट आफ्टर योर स्टडीज़, समझ लें 25 ईयर्स के बाद, 25-26 ईयर्स में बंदा अपनी ग्रेजुएशन मास्टर्स कर लेता है, तो उसके बाद बिल्कुल आप वेंचर्स की तरफ जाएं, बिल्कुल आप मार्केट स्टडी करें, और या जॉब करनी है जॉब की तरफ जाएं, वेंचर्स करना है तो वेंचर की तरफ जाएं। और ये राइट एज है अपनी लाइफ, जो बुढ़ापे की लाइफ है, उसको सुकून से गुजारने के लिए। ओके, वेल ब्रदर, ऐसा है कि हम जब यूथ की तरफ देखते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की तरफ देखते हैं, आप भी यूनिवर्सिटीज़ में कहीं ना कहीं टॉक्स करते हैं, एंड यू नो द ट्रू डायनामिक्स के यूथ के क्या चैलेंजेस हैं, वो क्या सोच रही है। सो यू सेड वेरी राइट कि देयर वाज अ माइंडसेट, हम अगर 90s की बात करें तो पीपल वर जॉब ओरिएंटेड और हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए थी, या लोग सोचते थे कि किसी न किसी तरीके से चाहे किसी सरकारी महकमे में उनको और जॉब भी मिल जाए, तो पीपल वर रिलक्टेंट टू गेट इट। फिर MNCs FMCGs का एक कल्चर आया, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब्स क्रिएशन हुई, टेलकोस आई। नाउ वी यूज टू सी कि हमारी यूथ एक स्टार्टअप इकोसिस्टम में आना चाह रही है, एक एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर पाकिस्तान में हम लास्ट डेकेड से देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें ये डिस्कस हो रही हैं। बहुत से पाकिस्तान में स्टार्टअप्स भी स्टार्ट हुए, इंक्लूडिंग Zameen.pk, बाइकिया, देन क्रीम, देन दराज, ये सारी की सारी चीज़ें पाकिस्तान में चल रही हैं और माशाल्लाह ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं कि जो यूनिकॉर्न लेवल तक गए हैं। बट अगर हम इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो अभी भी जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है वो पाकिस्तान में उस तरह डेवलप नहीं हो सका कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान में जनरेट हो सके। और फिर जो 40% जो हमारे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं जो स्टार्टअप की तरफ आना भी चाह रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट भी रखते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं हैं। तो जो VC कल्चर है, जो आई मीन इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से दे हैव टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो बहुत से नौजवान ऐसे हैं, दे हैव गुड आइडियाज़, और लेकिन व्हेन इट कम्स अबाउट इन्वेस्टमेंट, VC कल्चर, तो वो हमें पाकिस्तान में अभी उस लेवल पे नहीं मिलता। तो व्हाट आर योर टू सेंट्स ऑन दैट? ये बिल्कुल एक डार्केस्ट साइड आपने हमारी सोसाइटी की और इकोनॉमी की हाईलाइट की है कि जो वेंचर्स हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं लोग, उनको उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती और वो स्विच कर जाते हैं दूसरी चीज़ों में जहाँ उनको अट्रैक्शन एक नज़र आती है। वेंचर्स के हवाले से देखें, सबसे पहले तो मैं जो समझता हूँ ना, इस वक्त जो ज़रूरत है, जो हमारा एकेडेमिया है और हमारी इंडस्ट्री है, इसका आपस में लिंक ही नहीं है। बच्चों को पता ही नहीं है कि हमने यहाँ से फारिग होकर, यहाँ से ग्रेजुएट करके, मास्टर्स करके जहाँ जाना है, जिस सोसाइटी में और जिस इंडस्ट्री में हमने जाकर यहाँ जॉब करनी है या वेंचर करना है, वहाँ एक्चुअल चीज़ें चल कैसे रही हैं। इसका एक रीज़न है कि लिंकेज नहीं है इंडस्ट्री का और एकेडेमिया का। अब अपने हमसाया मुल्क की मिसाल लें, इंडिया की, तो वहाँ पे मैं ये कॉर्पोरेट सेशंस की बात नहीं कर रहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर से लोग आते हैं और उनको ओरिएंटेशन देते हैं, जी हमारी कंपनी में ये चाह रहा है, हमारी कंपनी में ये चाह रहा है। नहीं, वहाँ पे क्या करते हैं कि ट्रू टाइम में वहाँ की इंडस्ट्री के जो CEOs हैं, जो ऑनर्स हैं, उनको एकेडेमिया इनवाइट करती है कि आएँ और बच्चों को रियल टाइम चीज़ें आप बताएं, कि उनका माइंडसेट आप बताएं। एक टीचर का, देखें, हर एक का सोसाइटी में एक रोल है। वेरी ट्रू। टीचर का एक रोल है, उससे ऊपर नहीं वो जा सकता। हाँ, वो बुक्स
اس کا ایک رول ہے کہ اس نے آپ کو بکس پڑھانی ہے, سوسائٹی میں رہنا سکھانا ہے. اس سے آگے نہیں. اس سے آگے جو پریکٹیکل لائف میں لوگ کام کر رہے ہیں وہی آگے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یار اس چیز میں سے کیا ایسی چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں. مطلب جو لاہور جانے کا راستہ جس کو پتہ ہے وہی آپ کو بتا سکتا ہے نا کہ یار لاہور اس سائڈ سے چلے جائیں تو ایزی آپ چلے جائیں گے. ادھر ڈیلیما یہ ہے کہ ہماری پوری آپ نیشنل لیول پہ یہ دیکھیں کہ اس چیز کا ایک فقدان ہے کہ میٹ اپس نہیں کروائے جاتے, جو کہ ابھی سٹارٹ ہونا ہو گئے ہیں. کہ ایک اچھی چیز ہے کہ اکیڈیمیا نے چیز انڈرسٹینڈ کی ہے کہ ہم یہ میٹ اپس کروائیں جو ریئل ٹائم سی ای اوز. میں کیوں کہہ رہا ہوں بار بار کہ میں امپلائیز کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کمپنی کے امپلائیز کو بلائیں وہ آ کے آپ کو بتائیں, نہیں. مائنڈ سیٹ جو ایک سی ای او کا ہے, جو ایک آنر کا ہے, وہی آپ کو آ کے بتا سکتا ہے کہ اس نے کیا کیا چیلنجز فیس کیے اور کیسے اس نے ایک جرنی کو کمپلیٹ کیا. مثالیں ایک بچے کا, ایک انسان کا ایک ویژن بنانا چاہیے کہ انٹرنیشنل چیزیں چل کیسے رہی ہیں. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ان کیس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ پاکستان کی انڈسٹری کی کیس اسٹڈیز کو انوالو کیا جائے, وہاں پہ سونس کر دیا جائے, سپر ایشیا کر دیا جائے, ماسٹرز کر دیا جائے, پیکیجز کر دیا جائے, لمس کی کر دی جائے. آپ نام لیں آپ کو ایک انڈسٹری ملے گی کہ ان کی کیس اسٹڈیز کو پڑھایا جائے کہ یہ چیزیں چل کیسے رہی ہیں اور کیسے ان لوگوں نے یہ بائی نائٹ کوئی چیز نہیں کی, کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو لے کے گئے, کیا کیا انہوں نے چیزیں فیس کیں اور آج ایک سکسیسفل سٹوری بن گئی ہے. ویل اس پہ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ نو ڈاؤٹ کہ دنیا بھر کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر ایک ایکڈیمک کلچر اس قسم کا ہے کہ وہ تھیوریٹیکل نالج کے ساتھ ساتھ آپ کی جو پریکٹیکل ایکسپوئر ہے, پریکٹیالٹی ہے, اور اس میں وہ انڈسٹری سے ایکسپرٹیز کو انوائٹ کرتے ہیں اور ایکسپرٹیز آ کے اپنے ایکسپوئر, اپنی لرننگ کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہم جو ابھی آلریڈی بات کر رہے تھے اسکلز ورسز ڈگری کی, تو اس حوالے سے جو لوگ بھی اس فلاسفی کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی یونیورسٹی سے نکلنے والے گریجویٹس ہیں, لیٹس سپوز کہ اس وقت پاکستان میں اراؤنڈ اباؤٹ 500,000 یونیورسٹی گریجویٹس ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں مدرسوں کی تو 3 لاکھ بچہ مدرسوں سے نکل رہا ہے اور کوئی 2-2.5 لاکھ بچہ آپ کا ٹیکنیکل ایجوکیشن لے کے نکلتا ہے جو ایک بی ٹیک کی ڈگری کہلاتی ہے. بٹ وین اٹ کمس اباؤٹ امپلائمنٹ, تو اگر ہم قومی سطح پہ بات کریں تو اس وقت 31% جو آپ کی یوتھ ہے جو ان جرنل ہے وہ آپ کی انمپلائڈ ہے, اور اگر ہم ان گریجویٹس کی بات کریں تو نمبر گوز آن ٹوورڈز 90%. مطلب صرف 10% اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جو جاب لے پاتے ہیں یا کہیں نہ کہیں وہ کچھ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, باقی تو دے آر لوکنگ فارورڈ فار اے جاب, یا وہ سسٹم کی طرف دیکھ رہے ہیں یا وہ گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو دس از اے میجر ریزن کہ جو اس فلاسفی کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ یار آپ ڈگری کی طرف نہ جائیں, آپ ایم بی اے کرتے ہیں, آپ انٹرپرینیورشپ پڑھیں, آپ کو پتہ ہی نہیں واٹ از انٹرپرینیورشپ, مارکیٹنگ پڑھیں, مارکیٹنگ کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ نے آئی آر پڑھا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں واٹ از ڈپلومیسی, واٹ از آئی مین سوشو اکنامک چیلنجز فیسڈ بائی دا کنٹری گلوبلی اور نیشنلی. تو جب آپ کو جو پریکٹیکل چیزوں کا نہیں پتہ اور آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور آپ کو جاب بھی نہیں ملتی, تو پیرنٹس بھی پریشان ہیں اور بچہ خود بھی ڈپریشن میں ہے کہ یار یہ جو میں نے 16 سالہ تعلیم حاصل کی ہے, it's just a piece of paper and it's nothing to do with the market, اور market کی تو وہ نیڈ ہی نہیں ہے. اور پھر اس میں یہ ہے یار کہ یہ میرے اپنا ایک انالیسس ہے کہ جہاں پہ بھی انڈسٹری ہے وہاں کا جو چیمبر آف کامرس ہے اس کا ایک بڑا پازیٹیو رول ہوتا ہے, وہ ایک برج کا رول ادا کرتا ہے ایکیڈیمیا میں اور انڈسٹری میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو موسٹلی چیمبر آف کامرس ہیں, باڈیز ہیں, دے آر مور انوالوڈ ان پالیٹکس, لوکل پالیٹکس, اور جو آپ انڈسٹری کے چیلنجز ہیں آپ اس کو بھی نہیں ایڈریس کر پا رہے وین اٹ کمس اباؤٹ انوویشن, وین اٹ کمس اباؤٹ کریٹیوٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ایکیڈیمیا کو بھی آن بورڈ نہیں کر رہے کہ ہاں یار یہ مارکیٹ کی نیڈس ہیں, اور آپ جو چیز یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں یہ آؤٹ ڈیٹیڈ ہے. بیکاز وی ہیو سین کہ آج بھی یونیورسٹیز میں وہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں کہ جو اس وقت نیڈ ہی نہیں ہے. آئی یوز ٹو انٹریکٹ ود دا یوتھ, اور
I talked about let's suppose when we talk about IT, تو آج آئی ٹی کی یونیورسٹیز میں وہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں جن کا ابھی اطلاق امپلیکیشنس ہے ہی نہیں. ناؤ وی آر ٹاکنگ آن آئی او ٹیز, بلاک چین ہے, ویب 3.0, میٹاورس اینڈ اے آئی, مشین لرننگ, ڈیٹا سائنس, لیکن یہ تو چیزیں بچوں کو پڑھائی نہیں جا رہی. سو یہ جو گیپ ہے اس حوالے سے وٹ ڈو یو تھنک کہ یار جو چیمبر آف کامرس ہے اس کا رول کتنا ہونا چاہیے اور ابھی کیا رول ہے؟ تو آپ نے جو بھی کویشچن کیا نا, چیمبرس کا کیا ایک رول ہونا چاہیے سوسائٹی میں, تو آپ کی بات میں اس کو بالکل انڈورس کروں گا 110% کہ آج کل جو چیمبرز ہیں دے آر مور انٹو پالیٹکس رادر دین ورکنگ فار دا سوسائٹی. یہ ایک ڈیلما ہے. اچھا, اس چیز کو دیکھیں, کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنا ایک وقت درکار ہے. جو جنریشن ابھی چیمبرس میں بیٹھی ہے, ہم سے اوپر ایک جنریشن ہے جو اس وقت ان معاملات کو دیکھ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ہماری ایج گروپ کا یہ بھی کردار ہے کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. یہ دیکھیں, ہم اگر یہ دیکھتے رہ جائیں گے نا یار یہ اس کا کام تھا اس نے نہیں کیا, یہ اس کا کام تھا اس نے نہیں کیا, تو کام ہی نہیں چلنا. اگر اس پہ رہتے نا تو یقین مانیں اس ملک میں آج تک انڈسٹری نہ لگتی, اس ملک میں آج تک کوئی کام ہی نہ ہوتا, سروس انڈسٹری نہ ہوتی, کچھ بھی نہ ہوتا. کیوں؟ کبھی گورنمنٹس نے تو اس ملک میں گورنمنٹس نے کچھ کیا ہی نہیں انڈسٹری کے لیے. جو بھی کیا ہے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ بنانا ہی ہماری ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی یہ مائنڈ سیٹ بنانا شروع کر دیں کہ یار کل کو ابھی 5 سال بعد ہم نے اس اسٹیج پہ جب آ جانا ہے تو صرف پیسہ کمانا ایک مقصد نہیں ہے, پے بیک ٹو یور سوسائٹی, یہ آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے. کہ ابھی آپ نے جیسے بولا کہ ایک جرنی ہے, ہر چیز ہے, تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز دیکھیں, ایک چیز میں نے یہ اپنے فادر سے بھی سیکھی کہ آپ کو سوسائٹی جب ایک چیز دے دیتی ہے نا تو آپ کا فرض بن جاتا ہے کہ آپ اس کو پے بیک بھی کریں. تو یہ یونیورسٹی میں ہمارا جانا اور انڈسٹریل لنکیج بنانا اکیڈیمیا کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں پے بیک کرنا چاہیے وداؤٹ اینی کاسٹ. چیمبرس کی جہاں تک آپ نے بات کی, تو چیمبرز آف کامرس کو بالکل ان چیزوں میں آگے آنا پڑے گا, آنا چاہیے بھی, اور اپنی مدد آپ کے تحت ہی وہ آئیں گے, کیونکہ کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جی گورنمنٹ یہ چیز کرے گی تو ہم اس چیز کو آگے لے کے جائیں گے. اس میں دیکھیں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کا بھی مائنڈ سیٹ بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کا چلیں ایک جو ایکسپیکٹیشن لیول ہے نا فور دا انڈسٹری نیشنلی وہ بہت ہائی ہوتا ہے, کیونکہ وہ پڑھتے ہوتے ہیں بکس میں کہ ایپل میں جاب کرنا کیسا ہے, مائکروسافٹ میں جاب کرنا کیسا ہے, وہ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں اس لیے آپ سے بول رہا ہوں نا بار بار کہ ہمیں اپنے جو کورسز ہیں جو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان میں ریئل ٹائم سینیریو ایڈ کرنا پڑے گا, تبھی لوگ جا کے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ نہیں یار ٹھیک ہے ہم وہ ایکسپوئر کے لیے یہ چیز پڑھ رہے ہیں, آگے ہمیں چیز یہ جا کے ملنی ہے. ایکسپوئر کیوں ضروری ہے کہ جو چیز اسٹیٹس کو ایک چل رہا ہے نا تو وہ آپ جا کے چینج کر لو. اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ فار ایگزامپل ایپل میں ایسی چیزیں نہیں چاہ رہی, کمپنی کی نام لے رہا ہوں, ادھر ایسی چیزیں نہیں چاہ رہی, ایک ٹائم لگے گا, ایک جنریشن چاہیے اس چیز کو چینج کرنے کے لیے. تو یہ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں نا, آپ اس چیز کو میں سمجھتا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہماری جنریشن ہے یا ہم سے بعد والی جو جنریشن ہے, پیشنس نہیں ہے, برداشت نہیں ہے چیزوں کو ہینڈل کرنے کا. وہ کہتے نہیں مجھے یہ چیز ایسے ہے تو مجھے چاہیے بس, نہیں, یہ چیزیں ارن کرنی پڑتی ہیں. ہمیں یہ سکھانا پڑے گا اپنے بچوں کو کہ بچوں ڈیمانڈ نہیں کریں, چیزوں کو ارن کرنا سیکھیں. یہ ایک یونیورسٹی میں لاسٹ ایک سیمینار تھا, اس میں بھی یہی کویشچن ہوا کہ جی پیرنٹس جب ہم جاتے ہیں جاب کرنے تو سیلریز اچھی نہیں ملتی, وینچر کرتے ہیں تو ریٹرن نہیں اچھا ملتا, 1-2 سال لگاتے ہیں تو پیرنٹس پھر فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, نہ وہ آگے فائنینس کرتے ہیں تو نہ وہ کہتے ہیں آپ جاب کرو گھر بیٹھ جاؤ. تو میں نے ان کو بولا یار دیکھیں دا سمپل از کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے سال اور یونیورسٹی کی فیس دی ہے, 1 سال اور آپ نے یونیورسٹی کی فیس اور دے دی ہے,
اس کے آلٹرنیٹ دیکھیں کہ آپ کی لرننگ کتنی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں ایک سکسیزفل اسٹوری سے زیادہ ایک فیلئر جو آپ کو سکھاتا ہے نا, کوئی چیز آپ کو نہیں سکھا سکتی. یہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. میں نے بھی 1-2 وینچر ایسے کیے لیکن نہیں کامیاب ہو سکا. لیکن آپ بلیو کریں یاسر بھائی کہ اس چیز نے اتنی ایک لرننگ چھوڑ دی, ایک امپیکٹ چھوڑ دیا کہ نہیں یار چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں, لیکن اس چیز کو اوور کم کیسے کرنا ہے یہ اس چیز نے سکھایا ہے جو فیلئر تھے. ویری ٹرو. اور میں خود اس چیز کا بہت بیلیور ہوں کہ جو ہمارے ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ چائلڈہڈ میں ہی ہم بچے کی سکسیس کو ماپنا شروع کرتے ہیں گریڈس کے ساتھ, مارکس کے ساتھ, اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو, کوئی چھوٹا موٹا فیلئر ہو تو ہم بچے کو اتنا گرل کرتے ہیں, اتنی اس کی روسٹنگ کرتے ہیں, اتنا اس کو ہیوملیٹ کرتے ہیں کہ اس کے لیے فیلئر ایک بہت بڑا مانسٹر بن جاتا ہے, اور یہ چیز وہ ساری عمر اپنے ساتھ کیری کرتا ہے. اگر ہم ورلڈ پریکٹسز دیکھیں, ورلڈ ایجوکیشن سسٹمز کو دیکھیں, یا اوور آل جو ایک بڑی پریگمیٹک ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے, تو اس میں یہ ہے کہ فیلئر از پارٹ آف لائف. اور اس میں پھر بہت سی چیزیں ہیں, مطلب فیلئر از براڈر چیپٹر کے جس میں آپ کو نہ صرف سیکھنے کا موقع ملتا ہے بلکہ یہ چیز آپ کو مزید کرجس بناتی ہے. اور میں کل بھی ایک بزنس مین کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہا تھا, تو اس پہ میں نے اس کو یہی کہا, میں نے کہا یار دیکھیں ہمارے ادھر ایک بندہ فیل ہوتا ہے, اس کو اتنا ہیوملیٹ کیا جاتا ہے, اس کی اتنی تذلیل کی جاتی ہے کہ وہ انیشیٹو لینا چھوڑ دیتا ہے. جبکہ اسرائیل از اے کنٹری کہ جہاں پر ان کی 3F پالیسی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فیل فارورڈ, فیل فاسٹ. وہ کہتے ہیں کہ آپ جتنا زیادہ فیل ہوں گے آپ کے کامیابی کے چانسز اتنی ہیں, بیکاز failure means exposure, failure mean experience, failure mean something you learned new. So میں آپ کی بات سے سہمت ہوں, لیکن again I would say کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یار دنیا اس وقت کہاں پر کھڑی ہے. آج ہم اگر آئی ٹی کو دیکھیں تو انڈینس آئی ٹی انڈسٹری $200 بلین پر کھڑی ہے. آج اگر ہم ای کامرس کو دیکھیں تو انڈینس ابھی دے آر $80 بلین, اور پاکستان کی جو ای کامرس انڈسٹری ہے اٹس اباؤٹ مجھے ابھی فگر یاد نہیں ہے, اٹس اباؤٹ $2 بلین. اور انڈینس 2025 میں اس کو لے کے جا رہے ہیں بھائی $400 بلین, اور پاکستان کا ہے کہ وہ $2 بلین سے اس کو $80 بلین لے کے جا رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ کرنٹ جو مطلب پاکستان میں جو اسپیکولیشنس چل رہی ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, آپ کے اکنامک ریزروس اٹس اباؤٹ $6.9 بلین. اور آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں کہ دے آر ہیونگ دا ورتھ آف اکنامک ریزروس $48 بلین. تو یہ ساری کی ساری فگرس جب ایک نوجوان دیکھتا ہے تو یا جب ہمارے جو پالیسی میکرس دیکھتے ہیں تو دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار جو آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ کیا پڑھا رہے ہیں, کیا وہ مارکیٹ کی نیڈ ہے, کیا آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیٹ کر سکیں گے. اس پہ ایک وہ بڑی آن اے لائٹر نوٹ بھی اور بڑی ایک اویکننگ والی بات ہے کہ آپ آج کے دور میں بھی بچوں کو وہ والی ونڈو کا ایکسپوجر دے رہے ہیں کہ جو ونڈو ابھی آبسلیٹ ہو چکی ہے. تو دیر آر فیو تھنگس کہ وی نیڈ ٹو ایڈریس. اب آتے ہیں کہ بیکاز یو آر رننگ اے ماشاء اللہ انڈسٹری ایز اے لیڈر, آپ کا ایک رول ہے ایز اے ڈائریکٹر, یو آر پرفارمنگ, اور دیر آر سو مینی تھنگس یو یوز ٹو انٹریکٹ, اینڈ آپ کا ایک لیڈرشپ رول ہے. تو جب ایک لیڈر کا ورڈ آپ کے مائنڈ میں پاپ اپ کرتا ہے تو واٹ آر یور ٹیک آن دیٹ کہ ہو از دا لیڈر؟ بڑا ایک نا اچھا آپ نے ایک سوال, اور مشکل بھی ہے. دیکھیں لیڈرشپ کے لیے کئی چیزیں, کئی پیرامیٹرز انسان کے سامنے آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈر, ایک انٹرپرینور, ایک CEO کے لیے جو مین ایک فیکٹر ہے نا وہ ہے ڈیسیژن میکنگ. ہی شوڈ بی اے ڈیسیژن میکر. میں گڈ ڈیسیژن میکنگ کی بات نہیں کر رہا, ڈیسیژن میکر ہونا چاہیے. اس میں اتنا کریج ہونا چاہیے کہ یار یہ میں فیصلہ کر سکوں. ہاں صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس چیز سے نہیں ڈرے کہ نہیں یار کہ یہ ہو سکتا ہے ایسے ہو جائے, ہو سکتا ہے ایسے ہو جائے. نہیں یار, آپ ڈیسیژن کریں. ڈیسیژن کرنا لائف میں سیکھیں,
یہ ایک لیڈرشپ کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایک کوالٹی ہے کہ جب اس کے پاس یہ پاور آ جاتی ہے نا کہ وہ ڈیسیژن کرنا جانتا ہے. فرق تو صرف یس اور نو ہوگا نا, لیکن ڈیسیژن کوئی نہیں کرتا. اچھا, اس میں میرے ذہن میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات چل رہی تھی. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈیسیجن میکنگ اینڈ اٹس اے ویری اسٹرانگ اسکل وین اٹ کمس اباؤٹ لیڈرشپ. ہمارے ہاں جو میں نے ایک بڑا نارمل کلچر دیکھا ہے کہ اوور پیمپرنگ یا ضرورت سے زیادہ سختی جو ہے وہ بچوں کے اندر, نوجوانوں کے اندر ڈیسیجن میکنگ کو ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیتی. ایون آپ زندگی کے چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنس ہیں, وین اٹ کمس اباؤٹ کریئر پلاننگ, وین اٹ کمس اباؤٹ چوزنگ یور لائف پارٹنر. ایون میں نے ایسی بھی فیملیز دیکھی ہیں, دے یوز ٹو کم فار کاؤنسلنگ. اور میں دیکھتا ہوں کہ بچوں کو یہ بھی اجازت نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے بازار سے کوئی چیز شاپ کر لیں. ایون وہ اپنا ڈریس بھی اپنی مرضی سے چوز نہیں کر سکتے. تو جب آپ یہ ڈیسیجن میکنگ ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیتے, نرچرنگ ہی نہیں ہوتی, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پوزیشنل لیڈرشپ مل بھی جائے تو وہاں پہ پھر آپ کے پاس پوزیشن تو ہوتی ہے لیکن جو ایک ٹرو لیڈرشپ ہونی چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ مسئلہ ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ تو ایک بڑی امپورٹنٹ اسکل ہے. واٹ آر دا ادر اسکلس کے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان جس کو ایک لیڈرشپ رول ملا ہے تو اس کے اندر یہ دیگر لیڈرشپ اسکلس بھی ہونی چاہیے کہ وہ پرفارم کر سکے؟ ڈیسیژن میکنگ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈر کو نا کم از کم اپنے ساتھ فیئر ہونا چاہیے. ہی شوڈ بی لائل ٹو ہم سیلف کہ مجھے یہ پتہ ہے نا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, لیکن میں اندر اندر سے ایک ہوتا ہے نا انسان اندر سے کہہ رہا تھا یار چل کر لینے ہیں, چلو کوئی نہیں, دو رہ گئے نا, چلو کوئی نہیں یار. ایک نہیں, جب آپ دیکھ رہے ہیں نا چیز یہ غلط ہے تو چیز وہ غلط ہے, اس کو کرٹیسائز کریں. اپنے ساتھ لائل ہونا ایک اچھے لیڈر کی, دیکھیں وہ اپنے ساتھ ہی لائل نہیں ہے یس. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی آڈینس کے ساتھ لائل ہے, اپنی نیشن کے ساتھ وہ لائل ہے, جب وہ یہ چیز ہی نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہ رہا, اس کے اندر سچائی ہی نہیں ہے, تو آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے. اس کے لیے نا وہ بڑی ایک بڑا اچھا ورڈ ہے جس کو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں جب بھی لیڈرشپ کی بات آتی ہے. جیسے دنیا کے کچھ لیڈرس ہیں تو ان میں اگر ہم خاص ٹریٹس کو دیکھیں تو ایک ٹریٹ بڑی کامن نظر آئے گی. آئی مین کہ اگر ہم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو ہم انٹیگریٹی پہ بات کرتے ہیں, جنا کی بات کریں تو ہم انٹیگریٹی پہ بات کرتے ہیں. تو بیسیکلی اٹس آل اباؤٹ انٹیگریٹی کہ آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. آپ ایک ایسے باکردار انسان ہو کہ آپ کے پاس چوائس ہے اور آپ اپنی چوائسیز میں پیورٹی رکھتے ہیں, آپ کی جو انٹینشنس ہیں وہ بھی پیوریفائی ہو گئی ہیں, اور آپ غلط اور درست میں درست کا چناؤ کر رہے ہیں, آپ حلال اور حرام میں حلال کا چناؤ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ بھی ہے کہ اگر میں جلدی چلا جاؤں گا, آفس جلدی بند کر دوں گا تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, آپ اپنے باس خود ہیں, لیکن آپ کی اپنے ساتھ لائلٹی ہے, آپ کی انٹیگریٹی اتنی ساؤنڈ ہے کہ آپ خود کو جواب دیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ پہلے جائیں گے تو یہ نقصان دہ ہے. سو آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کا جو کال ہے اور آپ کا جو فعل ہے اس میں تضاد نہ ہو. اچھا دستگیر بھائی, ایسا ہے کہ تھوڑی سی لیبر پہ بات کرتے ہیں, بیکاز مینوفیکچرنگ کا شعبہ ایسا ہے کہ اس میں بڑا چیلنج ہے. ہم اگر ورلڈ پریکٹسز کی بات کریں تو یو ایس اے میں, جرمنی میں, وہاں کا جو ہر سٹیزن ہے اس کو بیسک لیول کے بھی جو ووکیشنل ٹریننگ ہے اس کو آئیڈیا ہے. ایون اس کے گھر میں اگر کوئی بلب خراب ہو گیا ہے, موٹر خراب ہو گئی ہے, تو وہ اس کو خود جو ہے وہ ٹھیک کر لیتا ہے. یہاں پہ جب ہم ووکیشنل ٹریننگ کی بات کرتے ہیں تو ٹیپٹا کام تو کر رہا ہے, لیکن کتنا کام کر رہا ہے اس کے ریزلٹس آپ کو پتہ ہیں کہ جو آؤٹ پٹ وہاں سے, جو پروڈکٹ وہاں سے نکل رہی ہے وہ آئی مین ان کے پاس نالج تو ہے, اگین وہی بات ہے, ایک تھیوریٹیکل نالج ہے, ڈرائنگس انہوں نے پڑھ لی ہیں, لیکن اگر آپ ایک الیکٹریشین کو یہ کہہ دیں کہ یار یہ تم نے وائرنگ کرنی ہے یا تم نے یہ جنریٹر ٹھیک کرنا ہے, تو وہ اس کو نہیں کر سکتا. تو لیبر کا جب معاملہ آتا ہے تو ایک تو ہمیں بیہیورل ایشوز بہت ملتے ہیں. آئی مین کہ جھوٹ, مکاری, عیاری, کام چوری, اور مطلب میں جب ٹریننگز کے لیے جاتا ہوں تو اکثر سی ای اوز یا ڈائریکٹر صاحبان اس بات پہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار یہ کام نہیں کرتے, کام چوری کرتے ہیں, ہم نے کیمرے بھی لگائے ہیں,
سپروائزرس بھی سپروائز کرتے ہیں لیکن یہ کام نہیں کرتے. اور پھر دوسرا پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے یہ بھی چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسکلفل نہیں ہوتے. آپ ایک بندے کو کام سکھاتے ہیں, جب اس کو مشین لرننگ آ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو 4 پیسے کہیں سے زیادہ ملتے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے, سوئچ کر جاتا ہے. تو اس قسم کے چیلنجز آپ کو کتنے درپیش ہیں, اور آپ نے ان چیلنجز کو اوور کم کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجائز کی ہوئی ہیں چیزیں؟ بالکل. یہ دیکھیں, بینگ اے نیشن, جب نیشن تو نہیں میں کہوں گا, سوری ٹو سے, نیشن تو میں ہے ہی نہیں ہے. ہاں, یہ بات آپ نے ٹھیک کہی ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہجوم اکٹھا ہوتا ہے نا تو یہ معاملات آپ کو نظر آتے ہیں. میں اس لیے دیکھیں, میں آپ سے ایک پہلے آپ کو بولا کہ ایجوکیشن کیوں ضروری ہے. میں نیا جب یونیورسٹی سے فری ہوا تو میرے فادر نے مجھے بولا کہ آپ باہر جائیں, ہمارے سپلائر ہیں, جا کے ان سے ملیں. تو میں ہالینڈ میں گیا, تو وہاں مل کے فری ہو کے جب ہم باہر نکلے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ نا ایک بندہ سویپر ہے, ینگ ہے بچہ, اور سویپر کا کام کر رہا ہے. تو میں نے اپنے جو ساتھ بندہ تھا جو وہاں کا نیشنل ہے, اس سے میں نے پوچھا کہ یار ایک سویپر کے لیے کیا چیز ریکوائرڈ ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں جاب کرنے کے لیے. وہ کہتا ہے جی اس کو کم از کم انٹر یا اس نے گریجویٹ کیا ہو. میں سرپرائزڈ, میں نے کہا یار یہ کیوں ضروری ہے, ہمارے تو سوسائٹی میں رہ کے ہمارے تو مائنڈ سیٹ ہی ایسا نا کہ نہیں یار اس کے لیے تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سویپنگ کرنے کے لیے کون سی پڑھنے کی ضرورت ہے, کیا ایجوکیشن ہونے کی ضرورت ہے. کہتا ہے نہیں, کہ یہ جو ایجوکیشن ہے نا اس نے اس کو بتانا ہے کہ تم نے ایک انڈسٹری میں کام کیسے کرنا ہے, سوسائٹی میں کام کیسے کرنا ہے. تو یہ چیز ہمارے میں لیک کرتی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آرگنائزیشنس میں امپلائیز جو کیا کہتے ہیں لو مینجمنٹ سٹاف ہے, اس میں یہ چیزیں ہمیں کافی زیادہ دیکھنے کو آتی ہیں کہ بیہیویئر ایشوز ہیں, سوئچ کرنے کے ایشوز ہیں. سوئچ کریں, اب آپ کی مرضی ہے, لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے جاب کو سوئچ کرنے کا, وہ نہیں ہے, ایتھکس نہیں ہے, ایتھیکل پرابلم ہے. اور معذرت کے ساتھ وہ ایتھیکل پرابلم سوسائٹی میں ہے, وہ ان میں نہیں ہے, وہ ان کا قصور نہیں ہے, وہ فرد واحد کا قصور نہیں ہے, وہ سوسائٹی کا قصور ہے. ہم اس کو وہ جس سوسائٹی میں واپس جاتا ہے نا کام کر کے, وہ پھر رات کو یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی جو چھڑ جانے ہاں تو اتنے ٹر جا, چھڑ دے انہوں, نقصان ہو رہا ہون دے, تو اتنے ٹر جا. کیونکہ سوسائٹی میں یہ چیز پڑی ہے کہ نہیں کسی کا نقصان نہیں ہے, تم اپنا دیکھو کہ اپنا الو کیسے سیدھا ہو رہا ہے, اگلے کا چاہے نقصان ہو رہا ہے, لیکن تم اس چیز کو نہ کنسیڈر کرو کہ اگلے کا کیا نقصان ہو رہا ہے, تم یہ دیکھو تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ سوسائٹی میں ایک ایتھیکل پرابلم ہے جس سے کاؤنٹر کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے فی زمانہ, اگر آپ نے اس ملک میں انڈسٹری کو چلانا ہے. لیبر, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں یہ معاملات, اچھا اس میں ایک اور چیز, یہ ٹیفٹا کی آپ نے مثال دی, وہاں پہ جو بچے ویکیشنل ٹریننگ لے رہے ہیں نا, دیکھیں کوئی بھی ایک انسان ہے نا وہ اپنے فیوچر کے بارے میں بالکل کنسرن رہتا ہے کہ مجھے آگے سے ریٹرن کیا چیز مل رہی ہے. اگر میں یہ پلمبنگ کا کام سیکھ رہا ہوں یا الیکٹریشین کا کام میں سیکھ رہا ہوں, یا یہ میں ایسی جاب کے پاس ایسی جاب جو اسکلفل جاب ہے یہ سیکھ رہا ہوں, تو مجھے اس کا ریٹرن کیا ہے. تو آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ اس کو آگے کیا ریٹرن ملتا ہے, 15,000 روپیہ مہینہ, 20,000 روپیہ مہینہ. تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ 15-20 ہزار سے وہ اپنی ایک سوسائٹی, اپنی ایک فیملی کو جس میں اس کے بچے بھی ہیں, اس کو بھی اس نے رن کرنا ہے. سوسائٹی میں کسی بھی ملک میں جاب کریشن جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, وہ نہ آپ کی ذمہ داری ہے نہ میری ذمہ داری ہے. مجھے بھی جاب دینا ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, جو کہ کام آپ کر رہے ہیں اور جو کام میں کر رہا ہوں. اسٹیٹ کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں, تو جہاں اسٹیٹ کے کام ہم لوگ کریں گے تو وہاں یہ چیز آپ کو نظر آئیں گی. جب آپ ان کو ٹریکشن ہی نہیں دیں گے نا آگے, وینچرز کی بات آپ نے کی تھی پہلے, میں سوری اس طرف تھوڑا بھی جاؤں گا, شور, کہ جب تک آپ ان کو ٹریکشن ہی نہیں دیں گے, آپ ان کو ٹریکشن دیں گے XYZ میں اب نام نہیں لینا چاہتا انڈسٹریز کا, کہ جن چیزوں میں جن میں گروتھ ہی نہیں ہے,
جن میں چانسز ہی نہیں ہے کہ اکانومی کو کوئی فائدہ ہو, جس میں چانسز ہی نہیں ہے کہ آپ کو امپلائمنٹ جنریٹ وہ کرا کے دے. اٹریکشن تو ساری ادھر پڑی ہوئی ہے. اٹریکشن اس سائڈ پہ ہے ہی نہیں ہے, مینوفیکچرنگ سائڈ پہ اٹریکشن نہیں ہے. جب اس سائڈ پہ اٹریکشن نہیں ہوگی, کیسے آپ سوچ سکتے ہیں اس ملک میں فیکٹریاں لگیں گی؟ کیسے آپ سوچ سکتے ہیں اس ملک میں جاب کریشن ہوگی؟ تو یہ دیکھیں, اٹریکشن پیدا کرنا اور جاب کریشن کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. نہیں کریں گے تو وہی بات ہے, لوگ یہاں سے جو ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے, یہ ایک بہت بڑا فینومینا ہے. یہ لاسٹ میں پڑھ رہا تھا ایک اسٹڈیز کے کویسچن نے لوگوں نے فل کرایا کہ مور دین 50% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ کہہ رہی ہے میں چانس ملے تو مجھے ملک ہی چھوڑ کے چلے جائیں. You are actually talking about a survey recently conducted by the Pride Pakistan Exactly. Institute of Economic Development, اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 33% نوجوان تو ملک چھوڑنا چاہتے ہیں, اور 2022 میں 7,65,000 نوجوان ایسے ہیں جو چلے گئے ہیں, دے ہیو went to abroad, اور اس میں 92,000 وہ ہیں جو ہائیلی ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ پروفیشنلس تھے, اور اگر ہم اس کو مزید ڈگ ڈاؤن کریں تو اس میں 22,000 ایسے تھے جو ماشاء اللہ اکاؤنٹنسی میں, ڈیٹا انالیسس میں, نومیریکل انٹیلیجنس میں دے ور ایجوکیٹڈ اور دے ور پروفیشنل. اور مزید اس میں وہ آئی مین کہ جو اس کی فگرس ہیں وہ یہی ہیں کہ برین ڈرین ایک میسو لیول پہ ہوا ہے, جو 2021 میں کو 2,25,000 تھا, اور 2022 میں یہ 7,65,000 پہ چلا گیا. اور پھر ایک اور سروے بتا رہا تھا کہ سب سے زیادہ جو نوجوان ہیں وہ بلوچستان والی سائڈ سے ملک چھوڑنا چاہتے ہیں, جو پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے. تو اس کی آبویسلی بڑی وجہ یہی ہے کہ جب ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. آئی سیکنڈ یور اوپینین, آپ نے نام نہیں لیا لیکن میں نام لوں گا, بیکاز وی ہیو ٹو ریئلائز دا پرابلم کہ جب آپ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو بہت زیادہ پروموٹ کریں گے, آپ ان کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے, ان کے لیے پیکیجز بھی آئیں گے, تو آپ کے ملک میں جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ تو گرو کرے گی, لوگ ایزی منی کی طرف جائیں گے. بٹ وین اٹ کمس اباؤٹ کہ آپ نے امپلائمنٹ جنریٹ کرنی ہے, آپ نے اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنا ہے, آپ نے اپنی ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے تو آپ کو انڈسٹری لگانی پڑے گی, جو کہ ابھی انڈسٹری نہیں لگ رہی. یہ دیکھیں, اس میں آپ جب بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے, ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, امپورٹ زیادہ ہیں, ایکسپورٹس کم ہیں. دیکھیں یہی اگر کیوں زیادہ ہے کہ پاکستان میں چیز کو بنائی ہی نہیں جاتی. یہاں فار ایگزامپل ہم ایک انڈسٹری چلا رہے ہیں, کوک ویئر بنا رہے ہیں, سینیٹری بنا رہے ہیں, آپ بلیو کریں 80% را مٹیریل ہم نے امپورٹ کرنا ہے. ادھر کیا کرنا ہے, ادھر اس کو سیمپل کرنا ہے, پیکیجنگ کرنی ہے, ہم نے بیچ دینا ہے, کیونکہ یہاں سے چیز تو وہ ملتی نہیں ہے. ہم آج کل کیا ڈول بجا رہے ہیں ہمارے فارم منسٹر صاحب کہ جی دیکھیں امپورٹ کم ہوگی, امپورٹ کم ہوگی. اور یار آپ یہ دیکھیں کہ امپورٹ انڈسٹریل جو را مٹیریل ہے اس کی بھی تو کم ہو گئی ہے. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب انڈسٹریل را مٹیریل کی امپورٹ کم ہو گئی تو یہاں پہ مینوفیکچرنگ بھی کم ہوگی, اکنامک ایکٹیویٹی پہ بھی فرق پڑے گا. اور جب تک یہ آپ کا برین ڈرین ہوتا رہے گا, یہاں پہ وینڈر انڈسٹری نہیں لگے گی. ایک انڈسٹری کو چلانے کے لیے اس کے ساتھ ہنڈریڈز آف وینڈرز اٹیچ ہوتے ہیں. ویری ٹرو. اور جب تک وہ اٹیچ ہی نہیں ہوں گے تو آپ کیسے, آپ زور لگا لیں, آپ جو مرضی کر لیں, جب تک یہاں پہ وینڈر انڈسٹری نہیں یہ گورنمنٹ کی سپورٹ سے بنے گی, اس ملک کی امپورٹ کم نہیں ہو سکتی. لگژری آئٹم کی میں بات نہیں کر رہا, لگژری آئٹم میں چلیں وہ تو ویلیو ایڈیشن کافی زیادہ ہے. ایون کہ را مٹیریلز چاول اور گنے کے علاوہ پاکستان میں ملتا کیا ہے آپ دیکھیں, ہم نے سارا فوکس کیا ہے. ایون آپ دیکھیں برو کہ جو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ ہماری اکانومی میں اس کا کنٹریبیوشن 60% تھا, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی پاکستان اس میں بھی ایکسپورٹس میں بھی اس کی جو ایکسپورٹس گڈس ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی, اس میں بھی 1.7% ڈکریز آ گیا. اور اب تو آپ مطلب وی ور کالڈ پریویسلی کہ ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں, لیکن اتنی بھرمار ہوئی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی کہ ہم ایگریکلچر انڈسٹری بھی سفر کر رہی ہے, اور آپ جو میجر کراپس ہیں آپ اس سے بھی ڈپرائیو ہو رہے ہیں. اور آج ایک ایسا وقت ہے کہ آپ کو کاٹن بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, آپ کو چاول تو خیر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ کو جو گندم ہے وہ امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. سو دیز آر دا ڈیلیماز. اچھا اس میں نا میں سوری آپ کی ایک بات کاٹوں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی آپ نے بات کی نا,
ہماری ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹس نے جب سے یہ ملک آزاد ہوا فوکس ہی صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کیا. کیا باقی کوئی اس ملک میں انڈسٹری نہیں تھی؟ اب ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ریسرچ کریں, وہ ملک جنہوں نے انجینئرنگ گڈس پہ کام کیا ہے ہمیشہ وہ کامیاب ہوئے ہیں. انجینئرنگ گڈس ویلیو ایڈڈ انڈسٹری پہ جس نے کام کیا ہے, جرمنی کی مثال لے لیں, آٹو کی انڈسٹری ہے, کتنی اس میں ویلیو ایڈیشن ہے, کتنی انجینئرنگ ہے اس پہ. وہ ایک ایلومینیم کا پارٹ اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے, گاڑی بنانے کے لیے لوہا ایلومینیم یہ دو چیزیں کمپوننٹ ہیں, وہ اٹھاتے ہیں اسکریپ, اس پہ ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں, انجینئرنگ کرتے ہیں, اور $100,000 کی ایک پروڈکٹ وہ بیچتے ہیں. ہم نے آج تک اس پہ کام ہی نہیں کیا, ہم نے صرف تولیے ہی بنائے ہیں. ہم نے کیا کیا یہ بھی تو دیکھیں نا ایز اے نیشن. اور ویل برو, اس وقت جو پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیٹس سپوز اگر آپ کو پاکستان کا اکنامک ایڈوائزر یا آپ کو فائنانس منسٹر بنایا جائے تو آپ وہ کون سے چند ایسے اسٹیپس فوری لیں گے کہ ملک اکنامک رنج سے نکل سکے؟ اچھا, آپ نے سب سے پہلے تو ایک اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی ملک کی کہ میں اس والے سے سوچوں. لیٹس گو ان ہائپوتھیٹیکل سچویشن, اور میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بھائی غلام دستگیر بٹ جو ہے وہ اس چیز کو کس طرح ٹیک اپ کرتا ہے. اس کے پاس کوئی ایسا فارمولا, کوئی ایسا سیکرٹ, یا اس کے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے؟ بیکاز یو آر اے بزنس مین, آپ بزنس کو دیکھتے ہیں, بزنس کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں, ڈی این اے کو سمجھتے ہیں, یو نو بیٹر کہ واٹ آر دا کرنٹ ڈائنامکس اور واٹ آر دا ایکچوئل چیلنجز وچ وی ہیو ٹو کمبیٹ. اگر میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو سب سے پہلے تو میں پاکستان میں لگژری امپورٹ پہ 110% بین لگاؤں, امپورٹ ڈیوٹی نہ انکریز کروں, بین لگاؤں. ایک سیکنڈ یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو ایلیٹ کلاس ہے اٹس اباؤٹ 2 ملین, اور ان ایلیٹ کلاس نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں, کتے, بلیاں اور گھوڑے, اور ان کی جو فوڈ ہے وہ اتنی کاسٹلی ہے, اتنی مہنگی ہے, اور میرے حال سے بجٹ میں اس کو انہوں نے شاید اس کی امپورٹ کم کی تھی, لیکن پھر پتہ چلا کہ جی انہوں نے اس کو ہٹا دیا, اور پریشر تھا ایلیٹ کلاس کی طرف سے, جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ کون سی کلاس ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قسم کی اگر کوئی ڈیسیجن میکنگ کریں گے تو آپ اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکیں گے؟ دیکھیں, لیڈرشپ کوالٹی میں نے سب سے پہلے آپ کو کیا بتایا تھا, ڈیسیژن میکنگ. تو ڈیسیژن جب ایک لیڈر کر لیتا ہے نا تو وہ امپلیمنٹ کروانا بھی جانتا ہے. پھر اگر وہ انٹیگریٹی کی بات کی نا آپ نے تو جب وہ بھی اس کے اندر ہوتی ہے نا تو وہ کروانا جانتا ہے کہ میں نے ان چیزوں کو انشور کیسے کروانا ہے. چیلنجز آتے ہیں آپ کے سامنے, ہم نے ایچ آر کی اسٹڈیز میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب بھی آپ چینج لے کے آتے ہیں نا تو ریزسٹنس آتی ہے. تو یہ ایسی ریزسٹنس ہے جو ایک مضبوط طبقے سے آنی ہے آپ کو, تو لیکن بات آپ کے ملک کی ہے, اس لیڈ کلاس کی نہیں ہے. اوکے, پہلا اسٹیپ تو ہو گیا, نیکسٹ کیا کریں گے؟ نیکسٹ دیکھیں, اس بین کو لگانے کے بعد کئی چیزیں ایسی ہوں گی کہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی ود ان دا کنٹری بڑھ جائے گی. جو چیز امپورٹ ہو رہی تھی, لیٹس سپوز یہ امپورٹ ہو رہا تھا, کیا ہوگا, یہاں پہ بننا شروع ہو جائے گا, یہاں پہ بننا شروع ہوگا, لوگ یہاں پہ بائی کرنا شروع کریں گے. میں ود ان دا کنٹری ایک پروڈکشن ہاؤس ملٹیپل آئٹمس کا بنانا شروع کر دیں گے. بنانا شروع ہو گیا, لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا, آپ کی امپورٹ بین ہو گئی, بند ہو گئی, ڈالر بائی جانا ہے بند ہو گئے. جب ایک چیز بن گئی ہے ادھر, پھر ایکسیس بھی بنے گی. ایکسیس کو کیا کریں گے لوگ, ایکسپورٹ بھی کریں گے. پھر وہ کیا چیز ہوگی, الٹیمیٹلی وہ چیز ایکسپورٹ ہونی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پھر میں وینڈر انڈسٹری کو یہاں پہ گرو کرواؤں گا, یہاں پہ فائنینسنگ کو آسان کریں گے کہ جو چھوٹے کارخانے دار ہیں, جو وینڈر ہیں, جو امپورٹ را مٹیریل ہو رہا ہے, اس کو یہاں پہ بنانے کی ضرورت ہے, ریسرچ کروانے کی ضرورت ہے کہ یار ریسرچ تو کریں کہ اگر یہ بوٹل باہر سے آ رہی ہے, اس کا پلاسٹک باہر سے آ رہا ہے, یا ڈھکن باہر میں آ رہا ہے, یا کوئی آپ نام لے لیں کوک ویئر میں اس کے جو کوٹنگ ہے وہ باہر سے آ رہی ہے, یار ادھر بھی تو بن سکتی ہے,
کیوں نہیں ہم ریسرچ کرواتے اپنے اداروں سے؟ اتنے بڑے ریسرچ سینٹر ہم نے بنا دیے ہیں, کیوں نہیں ہم یوٹیلائز کرتے؟ ریسرچ کریں, یہاں پہ بنائیں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, بتائیں ان کو کہ یہاں پہ ہم نے بنانا کیسے ہے. ہم تو آج تک بیج نہیں بنا سکے یہاں پہ, لوگ کہاں پہ ییلڈنگ لے گئے ہیں. ایک ایگریکلچر ملک ہونے کے باوجود ہم اپنی لینڈ سے ییلڈنگ ہی نہیں لے سکے. آج بھی 40 من پہ کھڑے ہیں, 50 من پہ کھڑے ہیں. انڈیا 80-90 من پہ پہنچ گیا ہے. بیہیویئرل چینج کروائیں, لوگوں کی عادات چینج کروائیں, پریکٹسز چینج کروائیں پروڈکٹ کو بنانے کے لیے. وہ کیسے ہوں گی؟ ریسرچ سے ہوں گی. پیسے گورنمنٹس لگاتی ہیں, ہر سال لگاتی ہے, آپ بجٹ میں دیکھیں ریسرچ پہ پیسے رکھتے ہیں, لیکن وہ کدھر جا رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ, میں R&D پہ بات کرنا چاہوں گا. یو سیڈ ویری رائٹ کہ جو R&D ہے وہ ایک بڑا میجر رول پلے کرتا ہے آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی میں اینڈ اوور آل جو نیشن بلڈنگ ہے. انٹرنیشنلی اسرائیل جس کی آبادی لاہور سے کم ہے, اس کے R&D کا بجٹ اس کے GDP کا 4.7% ہے. اس کے بعد جاپان 3.2%, اور اس کے بعد USA 2.7%. پاکستان کی بات کرتے ہیں یا اوور آل ہم مسلم امہ کی بات کرتے ہیں تو 57 اسلامک کنٹریز کا جو ٹوٹل R&D کا بجٹ ہے وہ US کے, یار مطلب ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ باتیں ہم بہت کرتے ہیں لیکن وین اٹ کمس اباؤٹ R&D, وین اٹ کمس اباؤٹ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, تو اس حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں. اچھا, اس میں میں سوری ایک اور بات بھی دیکھیں شور پلیز, کہ انڈسٹری جو بھی ہوتی ہے نا گرو کرنے کے لیے اس کو فائنینسنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. اپنے پیسے سے کوئی بندہ اتنے ہیوج سائز نہیں بنا سکتا, اس کو فائنینسنگ چاہیے. اس ملک میں جب 18 سے 19% انٹرسٹ پہ فائنینس ملے گا ایک انڈسٹری کو, تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک میں انڈسٹری چلے گی؟ دیکھیں, آپ نے تو کہہ دیا نا کہ آپ کو بنا دیا جائے, ایڈوائزر بنا دیا جائے, تو یہ تو سب سے پہلے کام کرنے والے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لے کے ہیں. لیکن دیکھیں ہم جکڑے کن کن چیزوں میں ہوئے ہیں. IMF ہے جن سے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں, وہ ہمیں یہ چیزیں کرنے نہیں دیتے. اپنی جو سیل ٹیکس کی جو آپ کی فگر ہے 17% سے سنگل ڈیجٹ پہ کیوں نہیں ہم لے کے آتے تاکہ ہر لوگ دیں. 17% کی بجائے اگر سنگل ڈیجٹ پہ 7-8% ٹیکس لے آئیں تو سب دیں گے. 7% کجا 17% دینا ایک مشکل جاب ہے. ہم کیوں یہ چیزیں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جب ہم گورنمنٹ آفیشیل کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں, ٹیبل پہ بات کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ چیزیں ہیں, ہمیں وہ نہیں کرنے دیتے جن کو ہم نے لون واپس کرنا ہے, جن سے ہم نے پیسے لیے ہوئے ہیں. تو دیکھیں چیزیں اگر گورنمنٹ کرنا بھی چاہے نا کچھ, تو یہ دنوں میں نہیں ہو سکتی. یہ ہمیں نیشن بننا پڑے گا, اپنے بیہیویئر چینج کرنے پڑیں گے. جیسے آپ نے بولا نا آسٹریٹی ڈرائیو کتوں کی فوڈ آتی ہے, بلیوں کی فوڈ آتی ہے, اپنے بیہیویئر چینج کرنے پڑیں گے. لوکل مینوفیکچر گڈس پہ آنا پڑے گا. ہمیں امپورٹڈ آئٹمس کی بجائے لوکل مینوفیکچر انڈسٹری کو چلانا پڑے گا, ان کے ساتھ چلنا پڑے گا, اپنی عادات کو چینج کرنا پڑے گا, تبھی اس ملک کی جا کے کوئی ترقی ہو سکتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارا بیڑا نہیں اٹھایا ہوا کہ ہم مسلمان ہیں تو ساڈے کام ہوندے جان. اپنی مدد کرو گے. وہ قومیں کامیں ہوتی ہیں جو اپنی حالت خود بدلتی ہیں, اللہ بھی ان کی حالت بدلتا ہے جب وہ اپنی حالت بدلنے کی کوشش کریں. ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں یار ایسے ہی چل رہا ہے, چلن دیو, کوئی گال نہیں. ہم کیا کہتے ہیں, ہمارے پاس ایک بڑا اچھا جملہ ہے, وہ یار چلتا ہی آ رہا ہے نا, چلن. بالکل ایسے ہی ہے. ویل برو, آپ یہ بتائیں کہ جو سونیکس ڈائی کاسٹ ہے وہاں کا جو ایک انڈسٹریل کلچر ہے وہ کہاں پر کھڑا ہے؟ بیکاز میں نے دیکھا ہے کہ جو ایک فیملی انڈسٹری ہوتی ہے اس میں ایک سیٹ کلچر والا ایلیمنٹ بہت ہوتا ہے کہ فرد واحد فیصلے کر رہا ہے, اور اگر ایک نئی جنریشن آئی بھی ہے وہ چیزوں کو ٹیک اپ بھی کر رہی ہے, تو کہیں نہ کہیں ایک ریزسٹنس بھی ہوتی ہے بڑوں کی طرف سے کہ مطلب ہمارا ایکسپیرینس زیادہ ہے, آپ بے شک پڑھے لیکن وی نو بیٹر کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے, کتنا امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنی انڈسٹری میں. میں ان چیزوں پہ بلیو کرتا ہوں چونکہ میں خود HR اسپیشلائزیشن میری اسٹڈیز ہیں, تو میں تو ان چیزوں پہ بلیو کرتا ہوں کہ HR پراپر ڈپارٹمنٹ, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کسی بھی انڈسٹری میں پروڈکٹ کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے.
آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک فیملی اون بزنس میں جہاں پہ چیزیں چل رہی ہوں پچھلے 30-40 سال سے اور پروفیٹیبلٹی بھی ہو، تو کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میں اس چیز کو چینج کروں، پیسے لگاؤں اور ایک نیا ڈپارٹمنٹ انٹروڈیوس کروا لوں. کیوں مجھے ضرورت ہے جب مجھے ایک انکم جو ہو رہی ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے کیا بھی ہے اس وقت، نو ڈاؤٹ کہ جو پیرنٹس کو جو آلریڈی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، جن کا ایکسپیرینس ہے، ان کو واقعی ہم سے زیادہ پتہ ہے. شروع میں جب ہم آتے ہیں بڑے انرجیٹک ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ایسے نہیں، یہ کر دو، وہ کر دو، انرجیٹک ہوتے ہیں نا. تو جو ہمارے پیرنٹس ہیں، کوئی نہیں، کر لو، سال کر لو، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ جو ابھی میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. تو میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ ایکسپیرینس میں بالکل ان سے، جو کہتے ہیں نا پنجابی میں، سنگ نہیں پھسانے چاہیے. ہاں، میں نے پہلے بات کی تھی چیزوں کو ارن کرنا سیکھیں. سیٹ کلچر جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ آؤٹ پٹ پہ چلتا ہے. سیٹ کو بھی آپ آؤٹ پٹ دیں گے نا تو یقین مانیں وہ آپ کی بات مانے گا. اگر آپ اس کو بتائیں گے، کر کے دکھائیں گے، بتائیں گے نہیں، کر کے دکھائیں گے اور اس کو اس میں سے پروفٹ بھی نظر آئے گا، آؤٹ پٹ نظر آئے گی، آپ بلیو کریں، وہ مجبور ہو جائے گا کہ نہیں یار تم اس طرح سے کرو. ڈیلیما یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں نا تو آگے سے جب ریزسٹنس ملتی ہے تو ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں ادھر ہی کہ نہیں یار رہنے دو، اتنے تو اینج نہیں ہونا. ڈی موٹیویٹ تو نہیں ہونا، یہ تو پریکٹیکل لائف کا میں سمجھتا ہوں ایک چلتے ہی رہتا ہے کہ آپ کو ہر فیز پہ جا کے ہر اسٹیپ پہ ڈی موٹیویشن ملتی ہے. ویری ٹرو. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں آپ گیو اپ کر دیں. گیو اپ کرنا تو سلوشن نہیں ہے. آپ اس چیز کو ٹیک اپ کریں، اس کو کر کے دکھائیں. تو یقین مانیں کہ وہ جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ جس کی ایک پاکستان کی انڈسٹری میں ایک کمی ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی، وہ سیٹ ہی آپ کو کہے گا کہ یار یہ کر کے دکھاؤ. ہم نے بھی کیا ہے. ہم بھی اپنی جو آرگنائزیشنز ہیں اس پہ اب گریجولی ایچ آر ڈپارٹمنٹس اور ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹس کے سیشنز کراتے ہیں. اس کی دیکھیں بالکل ایک ضرورت ہے ایکسپوئر دینا امپلائی کو کہ یار آپ، کیونکہ وہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کام کر رہا ہے نا، اس سے باہر وہ جاتے ہی نہیں ہے. تو جی ٹرینر آتا ہے جو آپ کو ٹریننگ دیتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ چیزوں کو آپ نے ٹیک اپ کیسے کرنا ہے، ایموشنس کو کیسے ٹیک اپ کرنا ہے، اپنے بیہیویئر کو کیسے آپ نے لے کے چلنا ہے. تو ایٹ دی اینڈ اس کا سارا امپیکٹ آپ کی پروڈکٹ پہ پڑتا ہے جو بن رہی ہوتی ہے اس کمپنی میں. ہم یہ چیز نہیں سوچتے، کہتے ہیں یار اس کی کیا ضرورت ہے، پروڈکٹ بن رہی ہے نا. لیکن ہم نے یہ ہمارے ایکسپیرینس میں ہے کہ جب ہم نے ایسی چیز کروائی تو پروڈکٹیوٹی میں، اس کی کوالٹی میں ہمیں بہت فرق نظر آیا. کہ جب ایک امپلائی ریلیکس انوائرمنٹ میں سیٹسفائیڈ ہو کے چیزیں کر رہا ہوتا ہے نا ٹریننگ ڈیولپمنٹ کے بعد، کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی ٹریننگ ہے کہ اس چیز کو آپ نے ایسے اٹھا کے ایسے رکھنا ہے، اس میں بریکیج کے چانسز کم ہو گئے، اس میں آپ کی کاسٹ کٹنگ ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں یاسر بھائی کہ یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایچ آر، جتنا کہ آپ کا مارکیٹنگ امپورٹنٹ ہے نا، ایچ آر ٹریننگ ڈیولپمنٹ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے ایک انڈسٹری میں، ایک organization آئی انڈورس یور اسٹیٹمنٹ، ویری رائٹ سیٹ بردر. اور آئی ایگریڈ کہ جہاں پر آپ ٹیکنیکل ٹریننگس کرواتے ہیں وہاں پر جو آپ کے امپلائیز ہیں آپ ان کی سافٹ سائڈ کی ٹریننگس کرتے ہیں. تو یہ چیزیں انٹر ریلیٹیڈ ہیں. جتنا آپ مینٹلی پیسفل ہیں، جتنا آپ آئی مین ٹیم ورک موڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اتنی آپ کی ایفیشنسی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. ویل میں یہ کویسچنس موسٹلی بزنس مین سے، انڈسٹری سے پوچھتا ہوں کہ بیکاز ایز اے سائیکو تھراپسٹ کہیں نہ کہیں ان چیزوں سے واسطہ رہتا ہے کہ یار جو جب ہم ایک بزنس مین کو دیکھتے ہیں، ہم ایک بڑی گاڑی دیکھتے ہیں، لکشری گاڑی ہے، اس کا بڑا کوویٹڈ سا آفس ہے، ہم اس کے ٹائرس کو دیکھتے ہیں، ہم اس کے موبائل فون کو دیکھتے ہیں، ہم اس کی انٹرنیشنل ٹریولنگس کو دیکھتے ہیں، تو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بہت انسپائر ہو رہی ہوتی ہے کہ یار کیا بات ہے، کیا مزے کی لائف ہے، اور لوگ ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کی دوسری سائڈ کو دیکھیں وچ از دا ایکچوئل سائڈ، کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بزنس مین کو کالس پہ کالس آ رہی ہیں، وہ میٹنگس کر رہا ہے، وہ آئی مین سپروائز کر رہا ہے چیزوں کو، وہ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، وہ مارکیٹنگ کو دیکھ رہا ہے، آپریشنس کو دیکھ رہا ہے، ایچ آر کو دیکھ رہا ہے. ایون مطلب دا کنٹری لائک پاکستان کے جہاں پہ پروفیشنل ایتھکس اور پروفیشنلزم کو ہم امپورٹنس نہیں دیتے، تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی بہت زیادہ مائنڈ باگلنگ سچویشنس دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں.
تو اس سارے سنیریو میں جو آپ کا پیس آف مائنڈ ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک آپ کی ایک آپ کا کریئر ہے، بزنس لائف ہے، ایک آپ کی فیملی لائف ہے، ایک آپ کی پرسنل لائف ہے، ایک آپ کی سوشل لائف ہے جس میں آپ کا فرینڈ سرکل ہے، تو یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو آپ اپنی یہ جو ساری کی ساری لائف ڈائنامکس ہیں اس میں ورک لائف بیلنس کیسے کرتے ہیں؟ اور یہ جو بیگم کی طرف سے اکثر سننے کو ملتا ہے کہ آپ ٹائم نہیں دیتے، آپ کے پاس بزنس کے لیے ٹائم ہے، فرینڈس کے لیے ٹائم ہے، ٹریولنگ کے لیے ٹائم ہے، لیکن میرے لیے ٹائم نہیں ہے. بچے بھی اکثر کہتے ہیں کہ بابا آپ ہر ٹائم بزنس بزنس، پیسہ کیلکولیٹر چل رہے ہیں. تو ہاؤ یو ٹیک اپ دا تھنگس لائک دس؟ اچھا، ایک آپ نے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی ایک بزنس مین کی لائف کا، وہ جو نہیں لوگ دیکھتے، میں اس پہ شکر گزار ہوں آپ کا کہ اس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، کہ جو لوگ نہیں دیکھتے لوگ، کہ ایک جو انڈسٹری کا بندہ، بزنس مین، سی ای او، دیکھیں اس پہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ایک لگژری لائف سٹائل ہے، اس کے اچھا موبائل ہے، اچھی گاڑی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اس پہ ذمہ داری دیکھیں کتنی بڑی ہے. کہ ایک انڈسٹری میں اگر 500,000 بندہ کام کر رہا ہے، اللہ کے بعد اس کو فکر ہے ان بندے کے روزگار کا. اس نے بندوبست کرنا ہے کہ یار میں کیسے اپنی پروڈکٹ کو اور انکریز اور اچھی طریقے سے لے کے چلوں، کہ یار یہ جو روزگار جن کے لگے ہیں کم از کم یہ ڈسٹرب نہ ہو. اس کے ساتھ پھر یہ تو امپلائیز ہیں، پھر آپ کی وینڈر انڈسٹری ہے، اس کے معاملات ہیں، پھر پروڈکٹ کی R&D کے معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہے. ایک آپ بلیو کریں کہ بینگ اے سی ای او، بینگ این آنر، یہ ایک ہیکٹک جاب ہے، یہ ایزی نہیں ہے، یہ بیڈ آف فلاورز نہیں ہے. یہ بالکل ذہن سے نکال دیں کہ یہ ایک مشکل لائف ہے، ایک کمپیٹیٹیو لائف ہے. ایک کمپیٹیٹیو دور میں ایک جو آنر ہے یا سی ای او یا ڈیسیژن میکر یا لیڈر ہے، اس کی لائف اچھی ان سینس لگژری ہو سکتی ہے، پیسفل کم ہوتی ہے، ہیکٹک زیادہ ہوتی ہے. پھر پریشر ہے، جیسے ورک لائف بیلنس آپ نے بولا ہے، کام کا پریشر ہے، گھر کا پریشر ہے، بیوی بچوں کا پریشر ہے، ہر چیز کو اس نے مینیج کرنا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ایک لیڈر وہی ہے، اچھا ایک بزنس مین، کہ جو اپنی روٹین میں ایکسرسائز کو شامل رکھتا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، اچھا، یہ آپ نے $1 ملین کی بات کہی ہے. آئی ایم ہیپی کہ میں خود بھی کرتا ہوں ڈیلی ایکسرسائز. ایک ایکزرشن جو ہوتی ہے نا پورے دن کی، جب آپ سویٹ کرتے ہیں نا، آپ کا پسینہ نکلتا ہے، آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں، ٹریننگ کوئی بھی لے لیں، کوئی بھی ٹریننگ آپ کرتے ہیں، کوئی بھی گیم آپ کرتے ہیں، تو سمجھیں وہ آپ کی ایکزرشن باہر نکل رہی ہے. پھر آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل کو انجوائے کرتے ہیں، آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ ٹھنڈا رہتا ہے. وہ ایک سینگ ہے کہ کامیابی کا راز گرم پیر ٹھنڈا دماغ. گرم پیر سے اور مطابق پیٹ نرم، پیٹ نرم، گرم پیر کہ آپ ورکنگ کی کنڈیشن میں رہیں، چلتے پھرتے رہیں، کام کرتے رہیں، دماغ کو ٹھنڈا رکھیں، اچھا کھانا کھائیں، کم کھائیں، زندگی اچھی رہے گی. اور جو جذبات زیادہ کھانے سے بندے میں ابھرتے ہیں وہ بھی کم ہوں گے. اچھا ایک سیکنڈ، آپ نے جو کھانے کی بات کہی ہے، آپ چونکہ بٹ فیملی سے ہیں تو تھوڑا سا کھانوں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. بٹ فیملیز میں مغز، پائے، نہاری اور اس قسم کی چیزیں بڑی کامن ہم دیکھتے ہیں. اور گجرانوالا کا، آپ یو بلانگ ٹو گجرانوالا، اور گجرانوالا کا ایک کلچر بھی ہے کھانے پینے کا. آپ جب باہر دنیا میں جاتے ہیں تو لوگ گجرانوالا کے کھانوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں، باربیکیو، فش اینڈ سو فورتھ. تو آپ کتنے فوڈی ہیں؟ فوڈی میں ہوں، میں کوالٹی آف فوڈ کو انجوائے کرتا ہوں رادر دین کوانٹٹی کے. اچھا فوڈ ہو، چاہے وہ پائے مغز بھی ہوں، زیادہ نہیں کھاتا. پہلے کسی دور میں کھاتا تھا لیکن اب نہیں. میں ابراڈ جاؤں تو میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ میں لوکل کوزین جو وہاں کا نا اس کو میں ایکسپلور کروں، ٹرائی کروں، اچھا کھانا کھاؤں. اور کیونکہ اچھا جب آپ کھاتے ہیں نا، ڈائجسٹ اچھا ہو جاتا ہے، آپ سوچتے اچھا ہے. جب ایک چیز نے ڈائجسٹ ہی نہیں ہونا، انہیں تو سوچن بھی نہیں دینا. اچھا ایک سیکنڈ، یہ یہاں پہ نا میں آپ کی بات کو 200% سیکنڈ کروں گا.
اس پہ ایک بڑی اچھی ریسرچ ہے جان ہارٹ کی, اور ہی ڈسکرائب کہ آپ نے ہیومن بیہیویئرس کو چینج کرنا ہے, آپ نے کسی انسان کے ایموشنل اسٹیٹ کو بیلنس لے کے آنا ہے, آپ نے جو اخلاقی برائیاں ہیں یا جو آپ کی ایک انیٹ سیکشول ڈیزائرس ہیں, آپ نے اگر اس کو بیلنس رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی نفسیاتی اور جسمانی صحت کو مینٹین کرنا ہے. آپ صرف ایک کام کریں, آپ اپنے فوڈ پیٹرنس چینج کر لیں, آپ اپنے فوڈ کو آرگینک موڈ پہ لے جائیں. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ جب ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں تو وہ صرف کھانا ہماری جسمانی نیڈس نہیں پورا کر رہا ہوتا, بلکہ ہمارے کوگنیٹو پہ بھی اس کا ایک اثر ہوتا ہے. تو دس از ویری پریگمیٹک, اور بڑا مجھے اچھا لگا ہے یہ سن کے ایک بٹ فیملی سے. ادروائز تو چلیں خیر, اس پہ میں ایک اور بھی آپ سے بات سننا چاہ رہا ہوں. میں نے یہ بات آپ سے اس لیے بھی پوچھی ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں بردر کہ ہماری جو یوتھ ہے اس میں مروبیت کا کلچر حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. انسٹاگرام کھولیں, فیس بک کھولیں, آپ کو نوجوان ایسی ایسی ویڈیوز, ایسی ایسی پکچرز لگاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جس میں آپ کسی ایسے شخص سے مل رہے ہیں جو آپ سے عہدے میں بڑا ہے, آپ کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کے اس کے ساتھ ایک سیلفی لیتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں کہ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جو آپ کو راہ چلتے ہوئے مل گیا, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بہت فیمس ہے, آپ نے اس کے ساتھ ایک پکچر لی اور آپ نے اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیا. تو بیسیکلی اگر ہم اس کو سائیکالوجیکلی دیکھیں تو دس از دا پرابلم آف کہ جس میں آپ مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ مروب ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی بڑی گاڑی, بڑے بنگلے, بڑے بینک بیلنس والے, بڑے اسٹیٹس والے, بڑے عہدے والے, بڑے علم والے, حسن والے بندے سے ملے, اور آپ نے ذہنی اور قلبی طور پر اس کی دھاک محسوس کی, اور آپ نے کہا کہ جی بس فوری طور پہ کسی بھی طریقے سے آپ اس کے ساتھ پکچر لے لیں اور اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے آپ دوسروں کو فیل کروائیں کہ ہاں میرے دیکھیں کتنے تعلقات ہیں, میں بڑا فیمس ہوں یا میں فیمس لوگوں سے ملتا ہوں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ نوجوان, یہ جو ساری کی ساری باتیں ہیں میں آپ کے اس پہ 2 سینٹس اس لیے لینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان موسٹلی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو بہت زیادہ ابھی آئیڈیلائز بھی کر رہے ہیں, ان سے انسپائر بھی ہو رہے ہیں, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پیسہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے ماڈرن سوسائٹی میں. جہاں پہ اس کے بہت سے فائدے ہیں, اس کا ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ آپ میٹیریلسٹک سینٹرک اپروچز کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں, ریلیشن شپ سینٹرک چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور ہر جگہ پہ پیسہ ہی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. ایون ڈائننگ ٹیبلز پہ بھی پیسے کی ڈسکشن ہو رہی ہے, یاری دوستی میں بھی پیسے کی ڈسکشن ہو رہی ہے. تو اس سارے سینیریو میں یار آپ یہ بتاؤ کہ پیسہ تو ماشاء اللہ آپ کے پاس آ جاتا ہے, بزنس مین کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے, تبھی وہ ایک لگژریس لائف جی رہا ہوتا ہے. جو ہیپینس والا ایلیمنٹ ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے؟ کیا ہیپینس کا تعلق میٹیریلسٹک چیزوں کے ساتھ ہے, بڑی گاڑی کے ساتھ ہے, مہنگی واچ کے ساتھ ہے, آپ نے براؤنی کا سوٹ پہنا ہوا ہو اس کے ساتھ ہے, رولیکس کی واچ پہنی ہوئی ہو, 14 Pro Max موبائل آپ کے پاس ہو, ان چیزوں کے ساتھ ہے, یا ہیپینس از سم تھنگ ایلس؟ واٹ از یور پیراڈائم؟ دیکھیں میرے نزدیک جو دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو نوازا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اچھا پہنیں, اچھا کھائیں, اچھی گاڑی سواری ہو. ہاں اس کا جو دکھاوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں آج ایک اچھی گاڑی لے لوں, اس کا اسٹیٹس لگاؤں کہ جی میں آج یہ گاڑی لے لی ہے. وہ آپ کی کم ظرفی کا ثبوت ہے, میں سمجھتا ہوں. پیسہ ہی سب کچھ نہیں, انسان کا اپنا کردار, انسان کا اپنا بیہیویئر ٹورڈز ادر پیپل جو اس کے ساتھ رہ رہے ہیں سوسائٹی میں, وہ کیسا ہے. میری نظر میں یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ لوگوں سے دوسرے کتنے سکون میں ہیں. پیسہ آپ کے پاس بہت ہے لیکن اگلے بندے آپ سے ہے ہی وزار, وہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ایک کسی طریقے ٹر جاوے تو وہ پیسہ آپ نے کدھر لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, مٹیریلسٹک ہماری سوسائٹی ہو گئی ہے, یہ سوسائٹی کا ایک ڈلم ہے کہ ہم مٹیریلسٹک ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جی اگر اس کے پاس یہ چیز ہے راتوں رات میرے پاس بھی یہ چیز آ جائے. اللہ کرے جی, اگر آپ محنت کرتے ہیں, پیسے ہیں, بالکل آپ لیں,
لیکن اس کی جو ہے نا شو آف، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک اچھا ایلیمنٹ ہے. یہ انسان کی کم ظرفی ہے. انسان کو اپنے کردار سے، اپنے بیہیویئر سے، میں سمجھتا ہوں وہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں جو پیسے سے حاصل نہیں ہو سکتی. اگر انسان اس لیول پہ آ کے سوچے تو دیکھیں ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا وہ اشارہ کریں احد پہاڑ سونے کا بھی ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کن کہتی ہے فیکون ہو جاتا ہے. لیکن نہیں، صادق اور امین انہوں لوگوں نے کہا. کیوں؟ ان کا کردار تھا. ان کے کردار کی وجہ سے انہوں نے، جو مسلمان نہیں تھے ہوئے، انہوں نے کہا جی آپ صادق امین ہیں کیونکہ آپ کا کردار ہے ایسا. ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے؟ ہم نے بجائے بینچ مارک اس شخصیت کو کرنے کے، اعلیٰ شخصیت کو کرنے کے، ہم نے اپنے بینچ مارکس چینج کر لیے ہیں. لیکن ہم ادھر نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں نہیں یار ایزی ہو، کام ایزی پکڑنا چاہیے. تو میرے نزدیک آپ کی خوشی میری خوشی. میں اپنی بات کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے سے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، پرسنل کریکٹر دیکھیں، میں کسی کے پرسنل کریکٹر کے خلاف نہیں ہوں. وہ جیسا ہے اپنی ذات کی حد تک ہے، اس کے اللہ کا معاملہ ہے. میں اس کو جج کرنے کا کوئی اتھارٹی نہیں ہوں. وہ اللہ جانے، وہ بندہ جانے. ہاں لوگوں کے ساتھ میرے معاملات کیسے ہیں اس پہ میں کر سکتا ہوں کمنٹ، اس پہ میں بندے کو جج کر سکتا ہوں. ایک انسان غلط کام کرتا ہے، چلے اپنی ذات کی حد تک کرتا ہے، ٹھیک ہے یار، اس کے اللہ کا معاملہ ہے. ہاں دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایز اے سوسائٹی، ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس چیز کا ہمیں فقدان ہے. آپ کو بھی یہ چیز نظر آتی ہوگی کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات نہیں ٹھیک. 2 نمبریاں کرتے ہیں، حق کھاتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں. 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، سال میں حج بھی کرنا ہے، عمرے بھی 2 کرنے ہیں. میں اس کے بالکل خلاف نہیں ہوں، کریں، اللہ کی اجازت نے دی ہے کریں. لیکن یار جو ساتھ آپ کے سوسائٹی میں لوگ رہ رہے ہیں، کم از کم ان کے ہاتھ تو اٹھنے چاہیے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور دے. ایسے ہاتھ اٹھیں ان کے کہ یار نہیں یہ بندہ ٹھیک ہے، گواہی دیں، بندے دیں آپ کی. ویل برو، لاسٹ پہ میں جتنے بھی اپنے پوڈ کاسٹ کے گیسٹ ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے 3 لائف لیسنس کیا ہیں. بیکاز آئی بلیو کہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اگر آپ ان کی آٹوبایوگرافیز کو پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور میرا ویسے بھی ایک بڑا پروگریسیو ایٹیٹیوڈ ہے، لرننگ ایٹیٹیوڈ ہے. میں گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور یقین مانیں کہ میں نے آج اس پوڈ کاسٹ سے بہت کچھ سیکھا ہے. ہر پوڈ کاسٹ سے بہت سیکھتا ہوں لیکن کچھ نہ کچھ آپ نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ غلام دستگیر بٹ کے ابھی تک کے لائف ایکسپوئر کے کیا ایسے لائف لیسنس ہیں کہ جو دوسروں کی لائف میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. ایک دیکھیں، میں نے جو ایک چیز بڑی اپنی کیریئر میں، شاید میں 1-2 ہی بتا سکوں، شاید مجھے ایکسپریس نہ کرنا آتا ہو. تو جو سب سے مین چیز میں نے دیکھی نا کہ جو آپ کی لرننگ کرتی ہے، جو آپ کو سکھاتی ہے رہنے کا طریقہ، وہ آپ کی ٹریولنگ ہے. میں نے ٹریولنگ سے بہت سیکھا ہے، چاہے وہ ود ان کنٹری ہو، آؤٹ آف کنٹری ہو، کیونکہ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ. پھر آپ دیکھتے ہیں ان کے کلچر، آپ دیکھتے ہیں ان کے بیہیویئر، آپ دیکھتے ہیں ان کے وے آف ڈوئنگ بزنس. تو جب آپ کسی سے انٹریکشن ہی نہ کرتے، اور اگر آپ کے پاس میں سمجھتا ہوں موقع ہو تو انٹرنیشنل ٹریولنگ کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ چونکہ ہمارا بزنس بھی ایکسپورٹ کا ہے تو ہمیں چانس ملتا رہتا ہے. اور میری زندگی میں سمجھتا ہوں کہ ٹرننگ پوائنٹ جو یہ ایسے بولنے کا، اسپیکنگ کا، ایک دوسرے سے انٹریکشن کرنے کا، یہ ٹریولنگ سے ہی آیا ہے. اس کو میں 100 مارکس دوں گا آؤٹ آف 100. کہ ایک کسی کی بھی پرسنالٹی اپنے اپنے ایک ہوتا ہے. میرا یہ ہے، میرا یہ ہے کہ میری پرسنالٹی کا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کس مین فیکٹر کی وجہ سے یہ چینجز آئیں پچھلے 3-4 سال میں، کیونکہ شروع سے بندہ ایسے نہیں ہوتا، سیکھ کے ہوتا ہے. ویری ٹرو. تو جس چیز سے میں نے زیادہ سیکھا وہ ایک تو انٹرنیشنل ٹریولنگ ہے، اس کے بعد سپورٹ، گھر سے، فادر کی، مدر کی،
بہن بھائیوں کی, کہ دیکھیں ہماری سوسائٹی ایسی ہے نا کہ ہمیں ایک اس انوائرمنٹ میں رہنا پڑتا ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا پڑتا ہے, بہنیں ہیں, باپ ہے, ماں ہے, بھائی ہے, بیگم ہے, ان کے ساتھ آپ کو رہنا پڑتا ہے, ہر ایک کے احساسات کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے ایک مرد ہونے کی حیثیت سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے گھر کی سپورٹ ٹرننگ پوائنٹ, کہ اگر میں نے چیز کہی کہ جی یہ چیز کرنی چاہیے, تو بالکل میرا ساتھ دیا کہ ٹھیک ہے تم یہ کرو. بعد میں چاہے نقصان ہو گیا, لیکن انہوں نے یہ بولا کہ نہیں, اگر تم سوچتے ہو کہ یہ چیز ہونی چاہیے تو تم کرو. تو سپورٹ, ایک انٹرنیشنل ٹریولنگ ایک سپورٹ کہ جو آپ کو انکریج کرتی ہے, جو آپ کے اندر حوصلہ لے کے آتی ہے, آپ کو موٹیویٹ رکھتی ہے کہ نہیں یار میں یہ کام کر سکتا ہوں, کیونکہ میرے پیچھے سے سپورٹ ہے, میری فیملی کی فرینڈس کی سپورٹ ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں جنہوں نے ایک ٹرننگ پوائنٹ کا کردار ادا کیا, وہ یہ چیزیں تھیں. اچھا, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ دنیا کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, اس یونیورسٹی کا نام ہے ٹریولنگ, کہ جس میں آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے, آپ نئے نئے کلچرز کو سیکھتے ہیں, آپ نئے نئے لوگوں سے ملتے ہیں, آپ کو انٹریکٹ کرنا آتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی ایموشنل بیلنس کو کیسے مینٹین کرنا ہے, آپ نے پیپل مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, آپ نے ریسورس مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. اینڈ مور دین دیٹ کہ آپ کی جو فزیکل انڈورنس ہے وہ بلڈ ہو رہی ہوتی ہے, کہ آپ ٹریول بھی کر رہے ہیں, آپ نے اپنے کھانے پینے کو بھی مینیج کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا کلچر. تو نو ڈاؤٹ. اور دوسرا اس پہ جو آپ نے بات کہی ہے سپورٹ سسٹم کی, میں یونیورسٹیز میں اس چیز کو اتنا پروپیگیٹ کر رہا ہوں کہ یار خدا کے لیے اس وقت ضرورت اس سمر کی ہے کہ ورچوئل ورلڈ سے نکل کے اپنی فیملی سے کنیکٹ ہوں آپ. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو جین زی ہے, جو الفا جنریشن ہے, دے آر انگیجڈ ود دا گیجٹس. اور مطلب آپ کے سوشل میڈیا پہ لاکھوں فالوورس ہیں, آپ کے 5000 فرینڈس ہیں, آپ مشکل وقت میں بجائے اس کے کہ ابا سے بات کرو, ماں سے, بہن سے, بھائی سے, کسی چڈی بڈی سے بات کرو, آپ کیا کر رہے ہو, آپ کسی ایسے انجانے شخص سے آپ سمپتھی گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کو آپ کبھی ملے ہی نہیں ہیں. اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ایموشنس کو سوشل میڈیا پر وینٹ آؤٹ کر رہے ہیں. آپ لکھتے ہیں جی فیلنگ لونلینس, اور آپ لکھتے ہیں کہ جی فیلنگ پینفل, اور نیچے اگر کوئی خاتون ہے تو کوئی 200 کامنٹس آ جائیں گے, اگر کوئی میل ہے تو کوئی 20-30 لوگ پھر بھی کامنٹ کر دیں گے. تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ میں ڈوپامن پیدا ہو رہا ہے, آپ کو ذرا وقتی سکون مل رہا ہے, ایک سینس آف ہیپینس مل رہی ہے کہ ہاں یار لوگ میرے ساتھ ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ جو آپ کا سپورٹ سسٹم ہے نا لائف میں, بردر, ٹراماز آتے رہتے ہیں, چھوٹے موٹے ٹراماز, اور ایک بزنس مین کو تو پھر بہت سی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو سب سے بڑا جو سپورٹ سسٹم ہے وہ آپ کی فیملی ہوتی ہے. جب آپ کا باپ آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں, موو آن. جب آپ کا بھائی آپ کو کہتا ہے کہ یار ٹینشن کاہے کی ہے, وی کین موو فارورڈ اور وی شوڈنٹ گیو اپ. سو یہ جو فیملی ہے اس پہ بلکہ ایک وہ بڑی اچھی ریسرچ ہے, ہارورڈ یونیورسٹی کی لانگیسٹ ریسرچ ہے, جو انہوں نے کوئی 720 لوگوں پہ کی, اور وہ 80 سال تک جاری رہی. اور اس میں میڈیوکرس, لوور مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, امیر غریب, سب لوگوں کو اس میں شامل کیا. اور پھر انہوں نے ان کی جو لائف ڈائنامکس تھیں ان کو واچ کیا, اور اس میں ان 760 لوگوں میں ایک امریکن پریزیڈنٹ بنا. اس میں کچھ امیر تھے وہ غریب ہو گئے, جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے, کچھ سڑکوں پر آ گئے, کچھ ڈرگ ایڈکشن کی طرف چلے گئے. تو 80 سال کے بعد جو ہے وہ 60 لوگ بچے. تو اس ریسرچ کا جو کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے زندگی کو بلسفل وے سے جینا ہے, خوشگوار انداز سے جینا ہے, کنٹینٹمنٹ کے ساتھ جینا ہے, تو آپ کی جو سب سے بڑی طاقت ہے, جو سب سے بڑی پاور ہے, وہ آپ کی فیملی ہے, وہ آپ کے کلوز ونس ہیں. اور یہی چیز تو حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب پہلی وحی آتی ہے تو آپ کے دوست تو تھے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست تھے, لیکن دوستوں کے پاس نہیں گئے, اپنی بیوی کے پاس گئے, اور بیوی کو جا کے اپنے دل کا حال بتایا, اور پھر بیوی نے ان کو کنسول کیا کہ آپ نیک ہیں, آپ پاک باز ہیں, آپ سچ بولنے والے ہیں, آپ ایمانت دار ہیں. سو یہ جو آپ کی فیملی سپورٹ ہے یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. سو باتیں تو بہت سی کرنے کو دل کر رہا ہے, اور obviously you have some commitments and mine too.
سو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نئے پوڈ کاسٹ میں ہم اس جو اس وقت پاکستان کو معاشی چیلنجز ہیں ہم ذرا اس سے نکل آئیں، اور پھر ہم انشاءاللہ غلام دستگیر بٹ کو دوبارہ بلائیں گے، اور نیکسٹ ٹائم ہم تھوڑا سا گجرانوالہ کے خوابوں کو بھی ایکسپلور کریں گے. تو وش یو گڈ لک بردر فار یور فیوچر انڈیورز، اینڈ یو آر ڈوئنگ ونڈرفل جاب، اینڈ آئی آلویز لائک دوز پیپل کے جو ڈائنامیکلی ملک کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز جب بھی کوئی اپنی انڈسٹری کے لیے کام کرتا ہے تو وہ صرف اپنی انڈسٹری کے لیے کام نہیں کرتا، وہ بیسیکلی کئی لوگوں کو روزگار دے رہا ہے اور وہ اکنامک ایکٹیویٹی میں ایک میجر رول پلے کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اس، اینڈ کیپ کامنٹنگ اینڈ ڈو لیٹ اس نو کہ ہمیں نیکسٹ کس گیسٹ کو انوائٹ کرنا ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب زندہ باد، اور پاکستان ہمیشہ سے پائندہ باد. تھینک یو.